بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھئی، ہم آج جو بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ کچھ ایسے حالات سے متعلق کرنی ہے کہ جن کی طرف عام طور پہ ہماری نگاہیں نہیں جاتی، اور وہ جو بھی ہمارے پڑوس میں اس وقت ایک طوفان اٹھ رہا ہے اور بہت بڑا طوفان ہے، جیسے سمندری طوفان ہوتا ہے جہاز کو ڈبونے والا، اس طرح کا ایک طوفان جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی خبر ہمیں نہیں ہے، اور ہمارے میڈیا میں یا ہمارے جو بھی رائے عامہ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان ہیں، کوئی اس پر بول نہیں رہا۔ اور اس طوفان کا ایک ماضی ہے اور ایک اس کا نتیجہ ہے جو مستقبل میں نکلنے والا ہے۔ ماضی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب نفرت سے بھرا ہوا ہے، اور یہ نفرت اصل میں ہمارے سابقہ حکمران یہاں پہ انجیکٹ کر کے گئے تھے، اور یہ ہندوؤں کو یہ نفرت کا جو ہے نا وہ جام پلایا گیا تھا کہ چونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت یہ ضرورت تھی کہ بھئی یہ ابنائے وطن کہیں آپس میں متحد نہ ہو جائیں اور ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں، تو ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھنا ہے۔ تو ہندوؤں کو یہ سکھایا گیا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں اور یہ اور وہ اس میں آ گئے۔ تو پاکستان کی تحریک کے کامیاب ہونے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہندوؤں کے اندر یہ نفرت موجود تھی۔ ہمارے علماء کرام اس کو نہیں دیکھ سکے تھے کیونکہ وہ ڈیٹیچ تھے، وہ اپنی اپنی مسجدوں میں اور مدرسوں میں محدود تھے، تو عوامی رائے کو وہ نہیں جانتے تھے۔ اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم پہلے بھی اکٹھے رہتے رہے، 1000 سال اکٹھے رہے ہیں تو اب بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن پبلک یہ نہیں سمجھتی تھی کیونکہ ان کو کانٹا چبھ رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے۔ اس کی آواز چونکہ مسلم لیگ بنی تھی، لہٰذا وہ پبلک ساری اس طرف اس نے اپنا وزن ڈال دیا تھا، اس وجہ سے بن گیا پاکستان۔ گویا اس کے پیچھے ایک بڑا خوف کا عنصر تھا کہ ہندو اکثریت ہمیں دبا کے رکھے گی، اور یہی انتظام سوچا گیا تھا کہ چلیں یہ اس مسئلے کا حل ہو جائے گا، یہ اب اکٹھے تو رہ نہیں سکتے، ایک کے دل میں جو ہے نا دوسرے کے خلاف اتنی نفرت آ گئی ہے اور دوسرے کے دل میں اس کے خلاف اتنا خوف آ گیا ہے کہ اب اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے، تو ہیں تو اسی وطن کے رہنے والے، لیکن یہ کہ یہ اب اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو ایک علیحدہ ملک بن گیا تھا۔ لیکن یہ تجربہ اب 100 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوا، ناکامی سے دو چار ہو گئے ہیں، وہ نفرت ختم نہیں ہوئی۔ اس وقت تو کہنے والوں کی سوچ تو یہ تھی، قائد اعظم کی سوچ یہ تھی کہ ہم پرامن بقائے باہمی کے تحت آگے بڑھیں گے لیکن علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ تو اب چیزیں بالکل نئی جگہ پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہ نفرت بجائے کم ہونے کے بڑھتی ہی رہی ہے، بڑھتی ہی رہی ہے، بڑھتی ہی رہی ہے، ہر گزرتے ایک دن کے ساتھ بڑھتی رہی ہے، اور اب یہ دو طرفہ ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے اگر ایک طرف خوف تھا تو اب اس طرف نفرت بھی آ گئی ہے، اور جو اب اس کی سیاسی صورت بنی ہے، یعنی وہ بڑھ بڑھ کے آپ یہ سمجھیں کہ ہندوستان میں ایک شدت پسند تنظیم جو اس نفرت کی علم بردار ہے، وہ ایک سیکولر جماعت کانگریس کو نگل گئی ہے، کانگریس کا وجود ختم ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی سیٹ جیتنا ممکن نہیں رہا ہے، اس حد تک وہ چیز بڑھ گئی ہے۔ اور یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ گاندھی کو کس نے قتل کیا تھا، یہ اسی نفرت کے شکار ہوا تھا نا کہ گاندھی اتنا نرم کیوں ہے پاکستان کے لیے، تو اس وجہ سے ری ایکشن میں آ کے اس وقت کے شدت پسند ہندو نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب وہی چیز ہے کہ جو وہاں پہ رول میں آ گئی ہے، اور یہ رول صرف سیاسی سطح پر نہیں ہے، بیوروکریسی میں گھسا ہے، فوج میں ہے، یہ مطلب یہی مائنڈ سیٹ جو ہے عدلیہ میں آپ کو نظر آئے گا، مسلمانوں کے حوالے سے بڑا تعصب ہر طرف میڈیا میں آپ کو نظر آئے گا، تو گویا ایک پوری یعنی جیسے عوامی سوچ بن جاتی ہے نا، اس طرح کی ایک ریشے ریشے میں داخل ہو گئی ہے وہ چیز۔ اور پاکستان 9/11 سے پہلے کچھ اور تھا، 9/11 کے بعد کا پاکستان کچھ اور ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں ایک جان تھی، ان چیزوں پہ نظر رکھتا تھا، اور 9/11 کے بعد ایسا کچھ یو ٹرن دیا نا اس آدمی نے جو اب مرنے والا ہے، کہ یعنی ہمارے جو بھی ایک اجتماعی جو خودی ہوتی ہے اس کا جنازہ نکال دیا اس نے۔ اس کے بعد آپ نے کشمیر بیچا، یہ 2002 میں بیچ دیا تھا اس نے، وہ جو فروری میں اس نے تقریر کی تھی وہ بیچ کے تقریر کی تھی، اس کے بعد وہ مجاہدین کا سارا کچھ وہ ختم ہوا۔ اب کرتے کرتے نوبت بائیں جا رسید کہ ہندوستان میں اتنا کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ فلسطین سے 1000 گنا زیادہ ہونے جا رہا ہے، دنیا پیشن گوئیاں کر رہی ہے کہ یار یہ تو جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہونے والی ہے مسلمانوں کی۔ کم سے کم یہ ہے کہ مسلمانوں کو غلام بنانے کی تیاریاں ہیں۔ غلام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی حقوق نہیں ہے، ان کا کوئی یعنی جو آج دنیا میں حقوق مانے جاتے ہیں، ایون ملکیت کا حق نہیں ہوگا، ایون زندگی کا حق نہیں ہوگا۔ جب کوئی چاہے ان کی زندگی لے لے، کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ جیسے آپ نے بکری کی زندگی لے لی، ذبح کر دیا، تو کوئی قانون نہیں ہے آپ کو پوچھے
کہ کیوں ذبح کی بکری. تو الٹیمیٹ گول تو یہ ہے، لیکن یہ کہ ابھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یعنی ریپ ہو رہے ہیں، گھر جلائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ قانونی طور پر مطلب ایک آدمی نے صرف وہ خاتون نے جو ہے تقریر کی ہے، اس پر اس کا گھر مسمار کرنے کا ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. تو سب سے زیادہ اس پر چیخ و پکار یا تو ہندوستان سے ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ تو دبائے ہوئے ہیں، ان کی آواز کون باہر لے کے آئے گا؟ مطلب صاف سی بات ہے کہ اس سے ملتے جلتے مظالم ہم نے اگر وزیرستان میں ڈھائے ہیں تو کوئی ہمیں خبریں ملی ہیں؟ مین سٹریم میڈیا پہ خبریں آئی ہیں؟ نہیں آئی ہیں. تو ہندوستان سے اگر نہیں آئیں گی مین سٹریم میڈیا سے تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اگر کسی کی کوئی چیخ و پکار بنتی تھی تو وہ پاکستان کی بنتی تھی، ہمیں کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ کو کہیں بالکل راوی چین ہی چین رکھتا ہے. بلکہ یہ کہ ایک نیا جو ہے نا وہ جیسے بچوں کو کھلونا دے دیا جاتا ہے، تو ہمیں ایک سیاسی کھلونا دے دیا گیا ہے کہ وہ جو جس کھیل میں اس وقت ہم الجھے ہوئے ہیں کہ بھئی رجیم چینج کا کھیل، اس میں قوم کو لگا دیا گیا. ادھر یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں. اوپر سے کشمیر کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جیسے کوئی مطلب ہے فی الحال یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ کوئی جوائنٹ کنٹرول کی صورت بنے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پائل اپ ہو رہی ہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر اکبر کے دور کی طرح شناخت کا مسئلہ لاحق ہو چکا ہوا ہے. یعنی اگر ہم اسے بالکل مختصر کریں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اب کسی کو پھر ضرورت ہے کہ جسے قدرت بر وقت خبردار کرے، اور یہ کہ وہ اس شناخت کے مسئلے کو اور آئیڈینٹی کے مسئلے کو اجاگر کر سکے. اور وہ جو دو قومی نظریے میں بات آئی ہے، یا جو مجدد الف ثانی نے جو کام کیا تھا، اس نوعیت کے کام کی ضرورت پھر درپیش آ گئی ہے. یا جو کبھی وہ جو ہے نا احمد شاہ ابدالی نے جا کے تو وہ خطرے کو بانپ کے تو شاہ ولی اللہ کے کہنے پہ اس کو وہ کیا تھا، ختم کیا تھا، وہاں تک پہنچ چکی ہو یہ بات. تو اگر ہم اس کے مستقبل کو دیکھیں، میں یعنی ایک جمپ لے رہا ہوں حال کو ایک طرف تھوڑا کر کے، تو آگے دیکھوں تو بالآخر تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے خیر برآمد ہوگا، اور بھولے ہوئے رائی کو اپنی منزل یاد آئے گی. تھپیڑے کھا کر، ماریں کھا کر، دنیا لٹوا کے بالآخر وہ رائے اسماعیل پہ گامزن ہو جائے گا، اور ہندوستان کا مقدر اسلام بنے گا، اور تمام رہنے والوں کو پھر ایک لڑی میں پرو دے گا. اور پہلی دفعہ ہندوستان کو شاید ایسی شناخت ملے گی کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک لائٹ ہاؤس کا کردار بن سکے، جو کہ ہندوستان جس کا کیپیبل تھا. پوری دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی تھی، لیکن یہ ہندو کے تعصب کی وجہ سے ہندوستان جو ہے نا وہ ادھر نہیں پیش قدمی کر سکا. یہ امریکہ سے بہتر ڈیموکریسی ثابت ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکی، اس تعصب کی وجہ سے نہیں ہو سکی. تو مستقبل میں شاید یہ اسلام ہندوستان کو یہ رول دے دے گا، اور یہ اسے ملنا ہے. اس کی بڑی وہ یعنی اس کی خود اپنی بڑی گہری وہ جڑیں ہیں اس بات کی. لیکن یہ کہ وہ اگر اس کو ہم ایک لینڈسکیپ دیکھیں نا تو وہ اس طرف امید والا ہے، جہاں پہ ماضی کو ہم دیکھیں تو یہ نفرت والا ہے. بیچ میں ایک بہت بڑی خلیج ہے جو حال پر منحصر ہے، اور یہ آگ کی خلیج ہے جس سے ہم نے گزر کے وہاں تک پہنچنا ہے. بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے، کیونکہ لاجیکلی ہم نے چیزوں کو نہیں سمجھا، معقول چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا، نہ ہندوؤں نے کیا نہ مسلمانوں نے کیا. اور یہ نفرت کی دیواروں کو جو غیر چھوڑ کے گئے تھے، شیطان جو ہڈیاں ڈال کے گئے تھے، ان کو ہم نے مزید بھنبوڑا اور وہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو بہرحال اب تو ٹکراؤ تو بالکل صاف نظر آتا ہے، اور یہ بات صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہنی ہے، کیونکہ جو بھی ان کے نظریات ہیں وہ دھرتی ماتا کی بنیاد پر ہیں، اور دھرتی ماتا کے ٹکڑے تو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی نظروں میں ہندوستان کے مسلمانوں سے بڑے مجرم تو ہم ہیں جنہوں نے دھرتی کو تقسیم کر دیا ہے. تو اگر ان کو معاف نہیں کیا گیا جو دھرتی چھوڑ کے نہیں آئے، تو ہمیں کیسے معاف کر دیا جائے گا؟ لہٰذا یہ تو سٹیپ 1 ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے. اس کا اگلا قدم بالکل وہ ہماری طرف اٹھے گا، اور ہم دن بدن کمزور ہو رہے ہیں. ہم نمک کے ٹیلے کی طرح جو ہے پگھل رہے ہیں. ہماری عسکری طاقت جو ہے کمزور ہو رہی ہے، وہ نفرت کا نشان بن رہی ہے عوامی سطح پر. ہماری جو ہے نا معیشت بیٹھ رہی ہے، ہماری سیاست افراتفری کا شکار ہے. بلوچستان میں حالات دگرگوں ہو رہے ہیں. اب فاٹا میں بھی ایک نئی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے یہ سب کچھ یعنی کہیں کوئی تو ہے جو اس سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور وہ جو بات کسی نے کہی تھی کہ پاکستان کو باہر سے زیادہ اندر سے خطرہ ہے، تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ کہیں اندر ہی کوئی یعنی وہ کوئی ایسی شیطانی طاقتیں موجود ہیں کہ جو سب اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں.
یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فی الوقت یہ پاکستان اور کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے، اور اتنا بڑا اس کے وجود کے لیے خطرہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس پر کوئی بات بھی کرنے کی، جیسے ہم موت کے فرشتے کو دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں اور نظریں کہیں ٹک جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جان آ کے حلق میں پھنس جاتی، اس طرح کی کیفیت سے اس وقت پاکستان دو چار ہوا ہے، جیسے اپنی پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے. تو اس پہ چونکہ بات بھی نہیں ہے، تو کم از کم اگر ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ابنائے وطن کو، اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یار اس پہ کوئی چیخو، کوئی مرنے والی کی کچھ نالہ ہائے ہو، فریاد کچھ تو ہو، چیخے ہے درد اے دل برباد کچھ تو ہو، تو کچھ نہ کچھ تو ہم کرنے کی کوشش کریں. تو بس میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھ کر میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی بھی ہمارے سامنے ایک تصویر آ جائے، اور کرنے کے جو کام ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر ایک غور و غوص ہو جائے. تو یہ ایک آج کی جو ہماری نشست ہے اس کا پس منظر ہے، یا اس کی ایک وہ بیک گراؤنڈ ہے. آپ دیکھیں کہ سائملٹینیسلی، اور وہی 2001 سے آنورڈ ایک منظم طریقے سے ایک کلچر اور ایک ماحول انکلکیٹ کیا، جس کی اب جو پوزیشن ہے وہ ہے کہ ہم نے معاشی طور پہ انتہائی کمزور ہیں. مطلب اب تو یہ باتیں کہ جی سری لنکا ٹائپ جو ہے نا ڈیفالٹ، اور تو وہاں تک ہمیں پہنچایا گیا ہے. اور بڑے عرصے سے ہماری تو یہ آبزرویشن تھی کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ارسپیکٹو کون سی پارٹی ہے، لیکن ایک تسلسل قرضے لینے کا، ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کو یا ایجوکیشن کو یا ہیلتھ کیئر کو کرٹیل کرنے کا، اور اس کے بعد اپنے ایکسپینڈیچر کو نہ چھیڑنے کا، یہ کلچر تو مسلسل طور پہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اکنامک گروتھ، ہم ون آف دا پورسٹ اکنامک گروتھ والے ملک ہیں اس ریجن کے اندر. یعنی ہمیں نظر یوں آتا ہے کہ جی یہ جیسے جو ہے نا ایک نیچرل پروسیس میں ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پلان مطلب دکھایا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ نیچرل، لیکن ڈیفینیٹلی نیچرل نہیں. مطلب جب آپ دیکھیں نمبرز کو، اچھا سر پھر تو یہ لگتا ہے کہ یہ ماحول بنایا جا رہا تھا پاکستان کو ایک تو کمزور کرنا معیشی لحاظ سے، دوسرا افراتفری کریٹ کرنا تاکہ آپ کا فوکس ہو ڈائیورٹ، وائل دوسرا تھیٹر جو ہے بلڈ اپ ہو رہا تھا انڈیا کے اندر مسلمانوں کا، جس میں وہ 3 سال 3.5 سال 4 سال ہونے کو آ گئے ہیں جو آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی. اور اس کے بعد اب آپ وہ جینوسائڈ والی، اور جینوسائڈ واچ ڈاگ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے ان کی رپورٹ ہے کہ اٹ از امییننٹ، یعنی کہ ہوگا نہیں ہوگا کی بات نہیں ہے، اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم. ہوگا ضرور، مطلب وہ ان کے اپنے جو پیرامیٹرز ہیں. تو صورتحال تو واقعی ہے، اور پھر ہمیں تو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہم اپنے ہی مسئلوں میں روٹی پانی میں اور کیوس میں رہیں. اس میں 4 سال کا پروسیس نہیں ہے سر. یہ جو ہاسٹیلٹی ہے جو وہ ہندوؤں میں جو آئی ہے، یہ تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں اس کو، ان کو ہاسٹائل ہوئے ہوئے. پہلے تو وہ ذرا ایک وہ سلو پیس سے چل رہے تھے، تو اب تو اس میں بہت ایکسلریشن آ گئی تھی. اور اس کا ایک مظہر وہ تھا جو گجرات کا کسائی جو اب بن گیا ہے پرائم منسٹر، اس نے جو گجرات میں کیا تھا، وہیں سے تو یہ مطلب وہ پک ہوا ہے نا کہ یہ ہے فٹسٹ بندہ کہ جس کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے انڈیا کا، کہ جو اگلا ڈیزائن ہے جس میں یہ بندہ فٹ ہوتا ہے، تو وہ اب پرائم منسٹر آ گیا. یہ جو ہے نا یعنی اسے یوں کہیں کہ وہ ہاسٹیلٹی جو ہے وہ پبلک ہوئی ہے یا لائم لائٹ میں آئی ہے تو وہ 4-5 سال ہوئے ہیں، وگرنہ یہ کہ یہ تو مطلب یہ 25 سال کا پروسیس ہے. جی سر. خالد صاحب میرے خیال میں تھوڑا سا اگر اس کو پیچھے لے کے جاؤں، 25 سال بھی نہیں، یہ تو RSS کی جو بنیاد تھی 1927 میں جب ڈالی گئی تھی، تو اس وقت تو ان کا پورا جو چارٹرڈ ہے انہوں نے وہ مسولینی کا ماڈل کو باقاعدہ انہوں نے آئیڈیلائز کیا کہ وہاں پہ وہ فاشسٹ رجیم جس طریقے سے آیا اور جس طریقے سے اس نے اپنی پالیسی کو امپلیمنٹیشن کیا، تو یہ اس کا جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر باقاعدہ مسولینی اور فاشزم کا باقاعدہ ذکر کر کے انہوں نے وہ بنایا اس سے. البتہ یہ اچھا اس میں وہ نیشنلزم والی وہ چیز بھی ایک ہی بنتی ہے، جی قدر مشترک ہے، قدر مشترک جو ہے نا وہاں پہ. لیکن اس میں ہوا یہ کہ اس وقت شاید اس کی ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ سوسائٹی میں اتنی نہیں تھی، لیکن اس کے ہمیں مظاہر نظر آنا شروع ہوئے. لیکن 1927 میں یہ ہوا، اور پھر جو 1937 میں جب یہ کانگریس کی وزارتیں بنی اس کے اوپر،
اس کی جب کانگریس کی وزارتیں بنی یہ 1935 ایکٹ کے تحت جو پہلے الیکشن ہوئے ہندوستان متحدہ ہندوستان کے اندر, تو وہاں پہ جو لوگ اوپر آئے جنہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی, ان کے بارے میں خود کانگریس کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ تو بہت ایکسٹریم جو ہے نا انہوں نے سٹیپس اٹھائے ہیں یہاں پہ. اور پھر کانگریس کو مطلب کانگریس اپنے اندر اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لکھنؤ ایکارڈ تھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کر لی تھی کہ ہندوستان متحدہ ہندوستان برقرار رہے, اس کو جو موتی لال نہرو کی رپورٹ تھی اس میں ان ساری چیزوں سے کانگریس کو وڈرا ہونا پڑا, اور یہ 1939 کی بات ہے اس وقت. پھر اس کے بعد 40 سے چونکہ حالات وہ چلے کہ ہندوستان چھوڑ دو کی جو تحریک تھی پوری, گاندھی تو عدم تشدد کے قائل تھے اور گاندھی کو سائیڈ لائن ہونا پڑا جو ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹ تھا انڈیا کا اس کے مقابلے میں. اور پھر ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کے اندر جس طریقے سے وائلنس پورے ہندوستان کے اندر بھڑکا, املاک کے اوپر, سرکاری املاک کے اوپر بھی حملے ہوئے اور جو انگریزوں کی ذاتی املاک کے اوپر, پھر اس میں کانگریس کی پوری لیڈرشپ جو ہے نا وہ چلی گئی. پھر 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سے پھر ظاہر ہے وہ چونکہ انگریز ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ انہوں نے جانا ہے تو پھر پارٹیشن والا, لیکن پارٹیشن کے فوراً بعد ہی اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ کام جو ہے نا وہاں سے شروع ہو گیا تھا کہ نتھو رام گوڈسے نے جیسے گاندھی کو اس وقت کیا, اس کی اسیسینیشن ہو گئی, قتل کر دیا اسے. پھر فوراً 1949 میں جو بابری مسجد کا کیس ہوا, 1949 میں بابری مسجد میں جا کے وہ بت رکھے گئے اور اس کو سیل کر دیا گیا, اور وہ کے نیر جو تھا جو بعد میں بی جے پی کا بنا ایم ایل اے بنا, وہ اس وقت وہاں مجسٹریٹ تھا جس نے اس کو سیل کرنے کا آرڈر دیے. اور وہ تو یہ مطلب میرا خیال ہے کہ اس کو 25 سال یا مطلب 4-5 سال کے اندر اگر ہم اس کو قید کریں تو یہ تھوڑا سا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں نے صرف پیس کا فرق بیان کیا, یعنی پہلے یہ سلو پیس تھی, جو ہاسٹیلٹی جو زیادہ آئی ہے نا یہ 25 سال کا پروسیس ہے جس میں وہ بالکل یعنی بے فکر ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کانگریس ختم کر لی. اصل میں کانگریس ایک معتدل وہاں کی جو ہے نا وہ ایک اجتماعی جماعت تھی اور بڑی مضبوط تھی, اس کا کیڈرز تھے, اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ مسلم لیگ سے زیادہ ایک منظم سیاسی پارٹی تھی. اسی وجہ سے وہ وہاں پہ جمہوریت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے. نہیں تو مطلب انگریز کو بھی امریت پسند تھی, وہ خود بھی وہ ملکہ اور وہ والا, یہاں پہ تو وہ امریت لے کے بیٹھے ہوئے تھے, فستائیت. اور انہوں نے یہاں پہ جو پورا سیٹ اپ بنایا تھا بیوروکریسی کا وہ بھی آمرانہ ہی بنایا تھا, فوج کا بھی یہی تھا. تو پاکستان میں تو بہت جلدی بیوروکریسی نے اوور کم کر لیا, کیونکہ یہاں مسلم لیگ اتنی منظم جماعت نہیں تھی جبکہ کانگریس بہت منظم جماعت تھی. تو وہاں پہ بابو لوگوں نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی ہے کہ انہیں وہ والی جو نا فاشزم وہ نظر آیا اس میں, یہ جو RSS تھی, تو انہوں نے اس کو پھر بڑے طریقے سے لے کے چلے اور آہستہ آہستہ کانگریس کو کھا گئے. یہ کانگریس کا ختم ہونا در حقیقت یہ اصل میں تو الٹیمیٹلی تو انڈیا کا خاتمہ ہے, کیونکہ کہیں بھی دنیا میں یہ فیشزم جو ہے نا یہ چین لے کے نہیں آیا ہے. تو یہ تو پہلا بھی پاکستان اسی نفرت کے نتیجے میں بن گیا, ابھی 1-2 اور بن جائیں گے ادھر, ہندوستان ٹوٹے گا. ویسے عالمی ایجنڈا بھی یہی ہے, وہ متحدہ ہندوستان عالمی ایجنڈے میں فٹ نہیں ہوتا ہے, تو وہ تو ابھی متحد کرنے کی کوشش اکھنڈ بھارت کے چکر میں جو ہے اس کو بھی توڑوائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے جا رہی ہے نا یہ ہے اس وقت کا ہمارا موضوع. تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ بہت پرانا ہے, اس کے پیچھے وہ سیاہی بھی گھولی گئی ہے شیطانوں کی طرف سے. اور آخر کار اچھا یہ اسی کا بالکل اگر آپ دیکھیں نا کاپی ہے جو آپ کو یورپ میں بھی نظر آئے گی. وہاں پہ جو وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے وہ بالکل جیسے یہاں برہمن کی تحریک ہے تو وہاں وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے. ان کے بھی خیالات نظریات مسلمانوں کے بارے میں بالکل ایسے ہی ہیں, بلکہ ان کے یہاں یہودیوں کے بارے میں بھی ایسے, جی اینٹی سیمسٹ ہیں وہ سارے. تو اس کے ساتھ زائنسٹ کی بھی تحریک کو جوڑ لینا, مائنڈ سیٹ تو پھر وہی چلا آ رہا ہے. جو زائنزم ہے وہ بھی تو اسی اٹھان پہ آیا نا, اور وہ نیشنلزم کے اس پہ, اور جس طرح وہ پیلسٹائن میں کیا. جی اب تو بلکہ جو انڈیا کے ایڈوائزر ہیں, پولیٹیکل ایڈوائزر کیا تو ملٹری ایڈوائزر کیا, وہ بھی تو اسرائیل ہے. یہ جو پورا کانسیپٹ ہے جس میں مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنا, اس کے بعد ان کا جینوسائڈ کرنا, پھر ان کو کنفائن کرنا, اصل میں تو یہ سارا کانسیپٹ وہاں سے آ رہا ہے. جی بالکل. اور وہ کیونکہ مسلمانوں کو سمجھتے رہے, اتنا ایکسپیرینس ہے ان کا, تو اب آ کے ان کو نئی پٹی پڑھائی, ورنہ اس سے پہلے تو ہمارا اصل میں ہوتا یہی ہے نا, دنیا میں مطلب ہر قسم کے نظریے کے لیے ریسیپینٹس موجود ہوتے ہیں ادھر ادھر آگے پیچھے.
تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے, جو بھی عالمی دماغ ہے اس نے دیکھنا یہ ہوتا ہے یار کون میرے نیچرل الائی کون ہے نا, پھر اسی پہ ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اسی پہ ساری محنت ہوتی ہے, اسی کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس میں بی جے پی فٹ آ گئی اسی عالمی ایجنڈے میں, تو اسی کو پھر پروموٹ کیا گیا, فیسیلیٹیٹ کیا گیا, گائیڈ کیا گیا, اب وہ وہاں پہ پہنچ گئی ہے. تو ہے تو عالمی ایجنڈا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اب اصل میں ہمیں اس طرف آ جانا چاہیے کہ یعنی میں ایک سوال اس پہ رکھوں. بظاہر اگر دیکھیں تو یہ اتنی کوئی سادی بات تو نہیں ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ یہ جو سارا پروسیس ہے یہ انڈیا مطلب ٹھیک ہے الٹیمیٹلی ہو کہ یہ انڈیا کی ڈسٹرکشن ہے, انڈیا کی ڈس انٹیگریشن والی بات ہے, لیکن سر فیکٹس آن دا گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت انڈیا کی اگر معیشت کو دیکھیں انتہائی مضبوط, کرنسی انتہائی مضبوط, گورنمنٹ کی اگر پولیٹیکل رٹ دیکھیں تو وہ انتہائی مضبوط. اگر وہ کانگریس کھا گئی ہے تو یہ بھی تو ڈیمونسٹریٹ کر دی نا کہ پولیٹیکلی وہ کتنے اسٹرانگ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ایک مائنورٹی کو آئسولیٹ کر لیا اور پبلک میں یہ کہ جی یہ تو فساد ہیں, لیکن آپ انٹرنل کنٹرول بھی تو دیکھیں. تو سر پھر ہم جو پیشن گوئی کرتے ہیں کہ جی یہ انڈیا کی ڈسٹرکشن, تو سر اس سے پہلے اپنا بھی تو حال دیکھیں. تو وہ ڈسٹرکشن تو شاید کسی آگے کی ہوئے, اس سے پہلے جو ہمارا حال ہے تو شاید ہماری ڈسٹرکشن کی طرف نہیں یہ سلسلہ جا رہا. یہ تو ابھی ہم اس یعنی یوں سمجھے نا کہ وہ جو میں نے کہا کہ ایک لینڈسکیپ اس طرف ہے ایک اس طرف ہے, درمیان میں ایک آگ و خون کا دریا ہے, بہت بڑا ہے, وسیع و عریض ہے. تو ابھی تو ہم اس کونے پہ کھڑے ہیں, ابھی تو اس سے یعنی غوطہ زن ہو کے جانا ہے, اس آگ کے دریا سے گزر کے جانا ہے, وہ تو بہت دیر سے پہنچیں گے وہاں پہ. تو ابھی تو وہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اب اس چیز کی طرف آئیں کہ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے, ہمارے ملک کی کیفیت کیا ہے, ہم کیا اس سیلاب کے آگے بند باندھنے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جو وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں نا, دیکھیں یہ تو ہمارے سامنے آ گئی یہ چیز کہ جی یہ نقشہ ہے, لیکن یہاں تک وہ انڈیا لے کے جانا چاہتا ہے یا وہاں کی رجیم لے کے جانا چاہتی ہے اور مسلمانوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہے. لیکن جس طرح کے واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں, تھوڑا سا مطلب بھائی ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. خالد صاحب جو مطلب اس اب کی صورتحال ہے تازہ اگر ہم دیکھیں اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایکسیلریٹ کیا گیا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی کوشش تھی. ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا کہ مطلب توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ ایک ٹیکٹس کے طور پہ استعمال کیا گیا. بالکل صحیح بات ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی بندے نے اچانک کوئی بات کر دی ہے, ظاہر اس کی بات ہے کہ ایک نیشنل اسپوکس مین اگر کسی کیلکولیٹڈ ایفرٹ تھی اس کے اندر, اور وہ اسی لیے تھا کہ مسلمانوں کو جتنا دبایا جائے. اچھا اس کے اندر بھی اب تک پھر اگر تھوڑا سا اس کو میں مزید جو ہے ایلیبریٹ کر سکوں کہ نوپور شرما جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن تک جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے, اور انویسٹیگیشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا کہ کب تک ہونی ہے, اور اس کے خلاف تقریباً 8 سے 9 FIRs جو ہے نا وہاں پہ درج ہو چکی ہیں مختلف, آج تک وہ اریسٹ نہیں ہوئی. باوجود اس کے, اور یہ بھی FIR بھی اس وقت ہوئی اور یہ اس کی سسپینشن بھی اس وقت ہوئی جب انٹرنیشنل پریشر آیا خصوصاً خلیجی ممالک سے. قطر نے ان کے جو اس وقت ہندوستانی صدر دورے پہ تھا اس کا ڈنر جو آفیشیل ڈنر تھا اس کو منسوخ کیا اور سمن کیا ان کے جو سفیر کو, اور اس کو پروٹیسٹ کیا گیا وہاں پہ. پھر یہی کویت نے کیا, یہی ایران نے کیا. تو اس کے بعد اتنا سا انہوں نے کام کیا وہاں پہ, باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ نے شروع میں وہ بات میں کیا تھا کہ اس کے اگینسٹ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ تو اس کے اوپر جس طریقے سے پوری مشنری حرکت میں آتی ہے, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک پروٹیسٹ کو آرگنائز کیا ہے, اور پروٹیسٹ آرگنائز کرنا ٹھیک ہے, اس کے اوپر اگر وائلنس ہو گیا ہے تو ہندوستان کے کسی قانون کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کسی بندے کا کسی بھی جرم میں اس کا گھر گرایا جا سکتا ہے. پاکستان کے اندر یہ لا موجود ہے FCR کی شکل میں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے قبائلی علاقوں کے اندر, اور جو کچھ دیگر علاقوں میں بھی یہ ہے سو کالڈ آزاد قبائل میں کہ وہاں پہ. لیکن ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر FCR کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے, وہاں پہ گھر گرانے کا کوئی قانون نہیں ہے. اور
دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بندے کو انویسٹیگیشن سے پہلے سزا دینے کا تو دنیا کے کسی قانون میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو سزا دے دیں, اس کے بعد اس کے اوپر ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ ٹھیک تھا یا نہیں. وہ کر دیا گیا وہاں پہ, اور پوری اسٹیٹ مشینری نے اور میڈیا اسے جو ہے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے, اور چونکہ نشان عبرت بنانا تھا اس کو, تو دکھانے کے لیے جو ہے نا وہاں پہ وہ کیا جاتا ہے. ول بھی کل کرنی تھی نا, کل کرنی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پروٹیسٹ دوبارہ نہ ہو سکے. اور اس میں دو چیزیں میں اسپیسیفکلی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سگنیفیکنٹ ہیں اگر اس کو دیکھا جائے. ایک تو یہ تھا کہ اس عمل کے بعد ہمیں دو قسم کی وہاں پہ مسلمانوں کے اندر آرا نظر آئی ہیں. ایک تو وہ لوگ تھے جو اس کے اگینسٹ مزاحمت پہ آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آفرین فاطمہ کا نام ہم لے سکتے ہیں, وہ جاوید صاحب جن کا گھر تھا وہ گرایا گیا, کچھ اور دیگر لوگ تھے جو کھل کے آئے, جنہوں نے بہت جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے, وہ اس کے اوپر آئے. بریلی میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا, اسی طرح مہاراشٹرا کے اندر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اس کے بعد. اچھا, ایک دوسرا فیکٹر جو ہے وہاں پہ وہ روایتی علماء کا وہ سیاسی طبقہ جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتا تھا, ان کی طرف سے رد عمل یہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, جب آپ کریں گے تو پھر تو یہ وہ ہو گیا ہے, نقصان ہو گیا ہے, اپنا نقصان کر لیا ہے. یعنی فسادی تم خود ہو, فسادی خود, مطلب توہین وغیرہ ہوئی تھی تو چپ کر کے بیٹھنا تھا, اللہ سے مدد مانگنی تھی, ہمارے پاس آنا تھا, ہم نے دعا کرنی تھی, یا میں کہا کہ کورٹ کے اوپر یقین رکھیں اور ان کے منہ میں کیڑے پڑ جاتے, وہ ہو جاتا. تو اس کے اوپر جو ہے نا, اور یہ میرے خیال میں جو دوسری چیز ہے, یہ جو کہوان بھائی نے پہلے بات کی تھی, اس کے اندر ایک جو ایلیمنٹ ہے کہ یہ ایلیمنٹ اب ہندوستانی مسلمانوں کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مزاحمت کی کوئی نہ کوئی شائبہ اس کے اندر نظر آتا ہے ہمیں. میں تو پچھلے دنوں میں نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, فلمی ایکٹر ہیں اور مطلب الٹرا جو ہے نا وہ ماڈرن کہہ لیں یا اسے کہہ لیں جس بھی حوالے سے ان کا, لیکن مطلب انہوں نے ٹی وی انٹرویو کے اندر کھل کے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ جینوسائڈ, کسی نے وہ بات کہی, اس نے کہا کہ یہ جو جینوسائڈ واچ کی یہ رپورٹ آئی ہے, اس نے کہا کہ ہم ہندوستان کے اندر جو ہے نا وہ 24 کروڑ ہیں, یہ 16 کروڑ ہیں, مجھے کہ انہوں نے کہا کہ اتنے کروڑ ہیں تو اگر ہم مریں گے تو اتنے کو مارے کے بھی مریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے جینوسائڈ نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے. اور یہ بات ہندوستان کے اندر کرنا اور اس قسم کی مزاحمت اور اس لیول اس کے بندے کا کرنا نا, بندے کا وہ جس کی اتنی فالوئنگ ہے یا جس کا ایک مقام ہے, انفلوئنس ہے. اسی طرح مطلب یہ چیزیں ہمیں بہت وہاں پہ نظر آئی کہ CEA کا جو پروٹیسٹ تھا پورا, شاہین باغ جسے ایپیسوڈ کہا جاتا ہے, ہندوستانی میڈیا جسے کہتا ہے, اس پورے کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو ہندوستان کی روایتی سیاست یا مسلمانوں کی لیڈرشپ میں جن میں نام ہی نہیں تھا کسی, وہ خود سے زمین سے پھوٹ کے وہ آئے ہیں سامنے, وہ جیلوں میں گئے ہیں, وہ آج تک ہے. اور مطلب بہت سارے ہندوستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ یہ بات مطلب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بڑی آفرز دی گئیں کہ آپ معافی مانگ کے باہر آ سکتے ہو, لیکن وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, وہ جیلوں میں ہیں, وہ فیس کر رہے ہیں. اور ان کو مطلب آپ دیکھیں کہ تقریر کرنے کے اوپر ایک بندے کو 3 سال سے بیل نہیں مل رہی, اور جو مجرم ہے جس نے وہ جینوسائڈ والی تقریر کی تھی اس کو کچھ نہیں ہو رہا, اس کو اریسٹ بھی نہیں ہوا. وہاں پہ کھلے عام جلسوں میں مسلمان عورتوں کو ریپ کرنے کی جو تقریریں ہو رہی ہیں, کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے. اس سے آگے بھی بلکہ بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ بھائی وہ مطلب یہ بھی وہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں خاندان کی فلاں لڑکی میری اور فلاں تیری, اور مطلب اس طرح کی چیزیں بھی سننے میں آ رہی ہیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو مطلب بہت اوپنلی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ جو موب لنچنگ ہوتی ہے, جہاں پہ ایک بھیڑ کسی بندے کو گھیرتی ہے اور اس کو قتل کر دیتی ہے, مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر موجود رہتی ہیں, باقیوں کو ہلاشیری دینے کے لیے, ہلاشیری دینے اور مسلمانوں کو وہ کرنے کے لیے, دبانے کے لیے. ان کی مطلب وہ یہ جو ہے نا یہ یوپی وغیرہ یا جو مدھیہ پردیش اور یہ جو اس طرح کی ان کی جہاں پہ ان کا زیادہ کنسنٹریشن ہے, وہاں مسلمانوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ آپ بکری کا گوشت بھی لے کے جا رہے ہیں
تو وہ آپ کو موب پکڑ لے گا, پولیس پکڑ لے گی ایون, اور وہ کہیں گے کہ جی یہ میٹ ہے, اور آپ جب وہ لیبارٹری میں بھی وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ گائے کا گوشت ہے. اس حد تک وہ یعنی سارے ایک نقطے کے اوپر مرتکز ہیں, یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے. جی, تو مطلب جو ڈسٹرکشن کی ہم بات کر رہے تھے نا, ڈسٹرکشن بھی بہت مطلب واضح ہے چیزیں, یہ نہیں ہے کہ مطلب آسان ہے. مطلب آپ ایک طرف تو لے کے جا رہے ہیں اس میں پولیٹیکل. میں صرف آپ کو ایک جو کیس ہے کہ جو گائے والا ابھی ہوا اس پہ, تو ہندوستان کا جو ابھی یو پی کا الیکشن تھا, یو پی کے الیکشن کے بڑے بڑے مدعے تھے نا, اس میں ایک بہت بڑا مدعا گائے کا تھا, اور وہ گائے کی حفاظت نہیں تھی بلکہ گائے سے لوگوں کی حفاظت تھی. وہاں پہ آوارہ گائے جو ہیں اب وہ لاکھوں کی تعداد میں آ گئی ہیں. آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے, اس کا میٹ نہیں کر سکتے. آوارہ مائیں کہیں نا سر. ہاں, آوارہ مائیں وہ اسے. تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب جب وہ پروڈکٹیو نہیں رہتی, ایک کسان کے پاس 100 گائے ہیں تو اس میں سے 50 گائے جو ہے وہ 5 سال 6 سال کی عمر میں جا کے وہ پروٹیکٹیو نہیں رہی, اب وہ نہ بچے دیتی ہیں نہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو وہ کیا کرے گا, ان کو بیچ تو سکتا نہیں ہے, میٹ تو وہ استعمال نہیں ہو سکتا, تو وہ نکال دیتا ہے انہیں باہر. وہ پورے کے پورے جو ہے ان کے جتھے گایوں کے وہ فصلوں پہ حملہ کر رہے ہیں, وہ شہروں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, اور لوگوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر, وہ ٹارچر رات کو لے کے. اور یہ ہندوستانی میڈیا کے اوپر یہ ساری رپورٹس چل رہی ہیں وہاں پہ کہ اس کو کرنے کے لیے, اور پورے کمپین چل رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا ہم بندوبست کریں گے, ان گایوں کا بندوبست کرنا ہے, ان کے لیے کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈنا. یہ ایک الیکشن کا بہت بڑا ایشو تھا جس کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ الیکشن لڑا, ماؤں کے لیے باڑا بنائیں گے. تو اسی طرح سے جو دیگر بھی مسائل ہیں اس کے, اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں کیا جا رہا بلکہ ہندوؤں کے اندر بھی جو دلت ہیں ان کے ساتھ اس سے برا سلوک ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اس پہ. پھر یہ جو بھیڑ تھی جس نے کھڑا کیا, یہ اگنی پت والا جو ابھی ہوا ہے وہاں پہ فوج کی جو ریکروٹمنٹ کا ایک نیا قانون انہوں نے لایا ہے, تو اس کے خلاف اگر دیکھیں تو مطلب خود ان کے میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں سامنے کہ یہ سارے لوگ وہی تھے, یہ بھیڑ وہی تھی جس کو استعمال کیا جاتا تھا. یہ مختلف اس کے اندر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس پہ, اور کچھ بھی نہیں ان کو اس کے اندر ہوا, لیکن انہوں نے ٹرینیں جلا دی, انہوں نے خود کر دیا. تو اس سے وہ خود ان کی جو سوشل فیبرک ہے وہ میرے خیال میں خالد صاحب کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ برقرار نہیں رہ سکتا. مطلب یہ یک طرفہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے, اس کے اوپر آپ نے بڑا ٹائٹ قسم کا کنٹرول رکھا ہوا ہے, لیکن اس کنٹرول کے نیچے بہت ساری جو ہے نا وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں جو سوسائٹی کے اوپر, جو بظاہر فی الحال نہیں, لیکن جس وقت بھی تھوڑا سا ہوا تو یہ کسی کے کنٹرول میں وہاں کوئی چیز نہیں رہے گی. یہ بات بالکل صحیح ہے. یعنی اصل میں یہ جو جبر ہے نا, جبر یہ آپ کو دائمی استحکام نہیں دے سکتا. جہاں انسان گھٹ کے رہ رہا ہو, جہاں لوگوں کی سوچوں پہ پابندیاں لگ جائیں, جہاں بولنے پہ پابندی لگ جائے, یہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا. جب ہم یہ ڈیموکریسی کے نارمز کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ڈیموکریسی اور ہے, اس کے نارمز اور چیزیں ہیں, ہم اس کو اس کی اسپرٹ مانتے ہیں, اس کو ہم اسلام کے قریب ترین سمجھتے ہیں. یہ آزادی دنیا میں پہلی مرتبہ اسلام نے دی تھی, پھر یہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے. باقی جتنی قسم کی جو بھی آپ کو وہ ملوکیت ہو, کنگڈم, یا یہ کہ یہ جو چائنا ماڈل ہے, یا جو اس طرح کے فیشسٹ جیسے ہٹلر تھا یا مسولینی تھا, یا اب یہ بی جے پی وغیرہ ہیں, یا ہمارے ہاں بھی وہ جو ٹیکنوکریٹس والے جن کو نہیں وہ ابال آتا کھیر پکانے کا, یہ ساری سوچیں معاشرے کو دبا کے رکھنے کی ہیں. یہ دبا ہوا معاشرہ تھوڑا وقت تو پروڈکٹیو ہوتا ہے اور آپ کو بڑا منظم اور یہ نظر آتا ہے, لیکن یہ اندر سے بہت کھوکھلا ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں ان کی کل چینج آف رجیم بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. یعنی آپ کی جو وہ کسی عبداللہ کی جگہ پہ کوئی ڈیوڈ آ کے بیٹھ گیا تو ان کے لیے تو چینج آف ماسٹر کا مسئلہ ہو گیا نا, کیونکہ ان کی اپنی ول تو پہلے ہی سے آپ نے مار دی ہے. یہ بڑا کھوکھلا معاشرہ ہوتا ہے. اور جن لوگوں کی پھر غیرت, اہمیت ان کے اندر خود ہی ہوتی ہے, وہ پھر اس سے امانگ نہیں ہوتے, وہ پھر فرکشن کریٹ ہوتی ہے. یہ معاشرہ لازمی ٹوٹ رہا ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے, نہیں تو پھر یہاں پہ تو جبر ہی ہوتا ہے. یہ اس جبر کے خلاف ہمیشہ نو انسانی بغاوت کرتی ہے. اور یہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے. لیکن سر اصل میں تو مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا اس وقت جو ہونے جا رہے ہیں نا, خیر اللہ کے گریٹر پلان میں اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ مسلمانوں کے اپنے کیے کی سزا ہوگی, لیکن ہم اس وقت اس طرف نہیں جا رہے. یہ تو پھر ہم کبھی اس پر ڈسکس کر لیں گے. ابھی تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں
کہ جو حالات بن گئے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے کتنے بھیانک ہیں، کتنے خوفناک ہیں، کتنے اندھوناک ہیں، اور مستقبل کی تصویر جو ہے بڑی یعنی بہت ہی لرزہ طاری کر دینے والی ہے، اور کیا کیا مطلب چیزیں ہیں کہ جو رونما ہونے والی ہیں۔ خبریں ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، چونکہ بہرحال آج کے دور میں نکل تو آئیں گی، ویسے وہ خبریں پہنچانے کی خود اہتمام کرے گی، بی جے پی کرے گی۔ جیسے وہ ابھی آپ نے وہ بتایا نا لنچنگ کی وہ ویڈیوز پھیلاتے ہیں، یہ ہمیں ڈیمورلائز کرنے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے خبریں وہ نکالیں گے، اور یہ کہ اگر غیرت ہے تو آؤ پھر نکلو میدان میں۔ سر اس میں ایک چیز جو مہتاب بھائی بھی کہہ رہے ہیں نا، خاص طور پہ اس کو بھی تھوڑا سا جو امید افزا بات ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جو بھی نئی لیڈرشپ تیار ہوئی، جیسے بنی اسرائیل کی نئی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے تیار کی، تو وہ صحرائے طی میں جو لوگ مشکلات سے گزرے تو اس دوران وہ لیڈرشپ نئی تیار ہوئی، جنہوں نے جا کے جو ہے وہ دوبارہ اس کو چیلنج کیا اسٹیٹس کو اور وہ چینج لے کے آئے۔ کشمیر کے بارے میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان وہاں پہ مسلسل ایک اسٹرگل کے فیز کے اندر ہیں، اور وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ریزسٹنس موومنٹس اس طرح کی ہیں جو شعور بھی جو ہے ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور جو ہے ایک اس میں مستقبل کے حوالے سے بھی لگتا ہے کہ ایک مثبت تبدیلی وہاں پہ، آلدو کہ بہت زیادہ وہاں پہ تشدد ہے اور فاشزم ہے، سارا کچھ ہے۔ اچھا، اب یہ جو خاص طور پہ انڈیا سے جو ہمیں سگنلز مل رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں، ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی یہ مسکان والا جو معاملہ ہوا، یہ ابھی جیسے یہ ایک جو بچی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے یا سوشل ایکٹیوسٹ ہے فاطمہ کر کے جس کا نام لے رہے ہیں، جس نے ریسنٹلی وہاں پہ یہ جو وہ بلاسفیمی کی وہ چلی ہے اس کے اگینسٹ اس نے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کی۔ ان چیزوں کو دبانے کے لیے باقاعدہ یہ صرف انڈیا اکیلا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ انہوں نے بلڈوزر کے ذریعے سے وہ گھر گرانے شروع کیے ہیں، اور ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ بھی یہ تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ بورس جانسن جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کمپنی کے اندر جا کے اس بلڈوزر پہ کھڑے ہو کے ایک ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور یہ ایک بڑا سگنل دیا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہم انڈیا کے اندر بہت پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کا دورہ بھی ہے انڈیا کا، اور اس کے اندر بڑا وہاں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ٹائز ہیں، تو بلڈوزر کو ایک سمبل دیا گیا باقاعدہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کے لیے کہ یار اگر آپ نہیں بات مانو گے نا تو یہ فرعون کا امان ہے۔ ہاں، یہ جو بلڈوزر ہے نا ابھی یہ آپ کو یہ نیکسٹ لیکن دوسری طرف جیسے ہم وہ دیکھتے تھے نا کہ فلسطین میں وہ ٹینک کے مقابلے میں غلیل لے کے کھڑے میں، تو یہاں ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے انڈیا میں بھی، لیکن وہ جو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی والا۔ تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے جس کو یہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ اب لوگوں کا اعتبار اس روایتی طبقے سے ہٹ کر یہ جو ایک نئی لیڈرشپ آ رہی ہے جو کہ خالصتاً عوام کے اندر سے ہے اور پسے ہوئے لوگ ہیں، دبے ہوئے لوگ، تو یہ چیز ہے جس کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے، جو ایک ہم جس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک امید کی کرن ہے وہاں کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے خاص طور پر۔ چلیں امید تو چلیں وہ تو بہت دور ہے ابھی، جو صحیح ترین بات ہے۔ ہاں، یہ اس بات پر ہمیں یعنی اطمینان ہونا چاہیے کہ ریزسٹنس ہے، لیکن یہ ریزسٹنس اصل میں اس جیسے کہتے ہیں نا اس عمل کو، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو بھی، چونکہ طاقت تو ہے نہیں، تو یہ ریزسٹنس اسی نوعیت کی ریزسٹنس ہے کہ وہ جو اصحاب الاخدود کی ریزسٹنس تھی، ٹھیک ہے، یہ اسی نوعیت کی ریزسٹنس ہے جس طرح کی ریزسٹنس اصحاب کہف کی ریزسٹنس تھی۔ یعنی یہ ریزسٹنس آپ اس کو کوئی مقابلے کی طاقت کے طور پر نہیں رکھ سکتے، یہ تو صرف اس طرح کی ریزسٹنس ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے موقف پہ جان دوں گا، میں اپنا موقف نہیں ہوں، یہ بہت قیمتی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے اس نوعیت کی، اور ان کے لیے چونکا دینے والی ہوگی، ان کے لیے یہ بھی چونکا دینے والی ہوگی، کیونکہ لوگ تو اس طرح مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب اصل میں ہمیں یعنی وہ تو جو ہوگا وہ بعد میں ہم کبھی پھر اس پہ گفتگو کریں، ابھی ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ بھائی پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اور جو وہ کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کر کیا رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، یہاں کی لیڈرشپ کدھر جا رہی ہے، یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کیوں نہیں اس کو دیکھ رہی یا بول رہی، ویژن نہیں ہے یا بزدلی ہے یا پلان کا حصہ ہے، یہاں کی وہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں وہ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی ہوا کر رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مذہبی طبقہ کیوں خاموش ہے،
मतलब हमें कहीं से कोई इसकी आवाज़ जो है ना वो सुनाई नहीं देती, यानी इसकी गंभीरता के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, कोई हालांकि सेमिनार होने चाहिए, गुफ्तगुएँ होनी चाहिए, ऐलानात होने चाहिए, शोर शराबा होना चाहिए, कौम को बेदार करना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा। इसकी वजूहत क्या है? फिर वही बात है, खबर नहीं है, ओवरलुक कर रहे हैं, इस बड़े ख़तरे को कोई छोटा ख़तरे के तौर पर देख रहे हैं, या ये कि ये प्लान का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि हम ज़रा थोड़ा सा अब हम अपने गिरेबान में झांकने की या अपनी तरफ अपनी गुफ्तगू को लेकर आने की ज़रूरत है। सर, इस पे जो असद भाई ने अभी बात की है, तो अगर हम कायदे आज़म के पर्सपेक्टिव से देखें, आपने कहा कि देखिए इंडिया के मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन क्या हम वो हथियार नहीं होने चाहिए थे? मतलब कायदे आज़म के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के मुसलमानों की जो सेफ्टी या तहफ़्फ़ुज़ का जो ज़ामिन था वो तो ये पाकिस्तान था, बिल्कुल, जिसको आज़ाद किया, जिसको कमिटमेंट है ना, कायदे आज़म की कमिटमेंट है। अगर वो हम उन्हें बानी मान रहे हैं और वो हम उनको अपना जनाब वो वाकई रहनुमा मान रहे हैं, तो बेशक आपके आइन में ना लिखा हो, आपका बानी का कॉल जो है उसे आप ऑन करेंगे, उसकी ऑनरशिप आपके पास है, उसका मुल्क तो ऑन कर रहे हो, तो उसके अक़वाल को नहीं कर रहे हो, ये क्या तुक की बात है? हाँ, उसकी शख्सियत को भी ऑन करो। उसे सर ये तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मतलब बहैसियत एक इंसान भी और फिर एक मुसलमान भी। सर बिल्कुल, इंसान के तौर पर अमेरिका इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाब इराक़ आ जाता है, अमेरिका इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस नाम पर अफ़गानिस्तान आ जाता है, तो इंडिया इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बांग्लादेश घुस जाता है। मतलब यही उसकी प्ली थी ना। तो आप पहली बात तो ये कि इंसानियत के नाम पर भी आपके करने का काम है, दूसरी बात ये है कि आपकी कमिटमेंट भी है, आपने तो वो मुल्क तोड़ा है ना, और इस बुनियाद पे कि ये मुसलमान अगर तकसीम होकर कमज़ोर होंगे तो कल उनकी कमज़ोरी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपने उस वक्त प्ले ली थी। और तीसरी बात ये है कि आपका रूहानी रिश्ता भी तो है ना, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, तो ये भाई है ना, और मुसलमान एक मिल्लत की माने थे, एक जसद की माने थे। अगर एक जगह पे कांटा चुभे तो दूसरा उसका दर्द महसूस, मतलब जैसे जिस्म पूरा दर्द महसूस करता है, इस तरह दर्द महसूस करना, तब आप मुसलमान हैं, नहीं तो आप मुसलमान ही नहीं हैं। ये तो आपकी तालीमात हैं, तो यानी वो आपने उनकी कोई फ़िक्र ही नहीं करनी। तो ये तो बिल्कुल फिर वो यू टर्न वाली बात होगी ना, सबसे पहले पाकिस्तान, बाकियों की कोई परवाह नहीं। सर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा ना एंटी थीसिस रखना चाहता हूँ। देखिए ये बयानियाँ तो ठीक है अपनी जगह के, ये जो प्रोसेस है ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोसेस है, इंडिया उस पर चढ़ पड़ा, लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारी जो जिम्मेदारियाँ, जैसे आपने बात की, मॉरल जिम्मेदारियाँ भी हैं, बहैसियत एक उम्मत और मुसलमान के भी हैं, लेकिन जो बेहिसी इस वक्त यहाँ पे क्रीप इन हो रही है। एक सर ज़माने में जब इस तरह का कश्मीर में इवेंट होता था तो स्टेट करे ना करे, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड इदारे, दीनी जमातें और ख़ास तौर पे जो जिहादी सेटअप्स थे, उनका एक भरपूर रिएक्शन आता था। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि अब हमारे पे उठा लेते थे जी सर, हम क्या लग नहीं रहा कि हमारे दांत निकाल लिए गए? ये पिछले 20 साल में वो दांत निकालने वाला प्रोसेस भी तो यहाँ हुआ है ना, तभी तो इस बेहिसी पे हम पहुँचे। ये परवेज़ मुशर्रफ डॉक्ट्राइन है, इसे कहें, ये एक पूरा प्रोजेक्ट है ना जी, और ये जो उसने बेगैरती शुरू की है, उसने आहिस्ता 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 हमारी दांत निकालने को नहीं कहें, हमारी जो है ना वो एक होती है ना खुदी, हमारी खुदी ख़त्म करती है हमें बिल्कुल। एक जिसकी जैसे वो कुत्ते की दुम नीचे चली जाती है, एक तो दुम उठाए कुत्ता होता है ना, उसकी टोर और होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और होती है, और एक वो होता है कि जिसकी दुम भी नीचे चली जाती है, तो उसके सारी साइकोलॉजी बदल जाती है। ये परवेज़ मुशर्रफ ने कौम की दुम नीचे कर दी है। ये यू टर्न कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे की एक यानी तब्दीली है जो आई। ये उसके समरात हैं जो आप देख रहे हैं ना, ये बेहिसी, ये उस कमज़ोरी का नतीजा है। वो जो ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कनत व बाउ, उसने दालें खानी थी ना, उसने पत्थर के दौर से बचना था, और उसने हमें चक्कर क्या दिया था जी, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, मईशत मजबूत हो जाएगी, ये एटम बम क्या बचा, सारा उल्टा हुआ, क्या बचा। यानी इसका मतलब वो धोखा था। वो जो आप मछली को कांटा लगाते हैं और उसके ऊपर जो थोड़ा सा वो था, डिसेप्शन थी सारी। वो आए डॉलर आए होंगे तो वो खाए किसने, हमें तो नहीं पता ना, मुल्क पे तो नहीं आए, कश्मीर का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मईशत तो नहीं मजबूत हुई, मईशत तो मुंह के बल नीचे गई है। तो हाँ, उनकी अपनी मईशत मजबूत हो गई,
ان کے بھائی بندوں کی معیشت مضبوط ہو گئی ہوگی. ابھی جو چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں تو جن کے منہ سے ہڈی نکلی ہے وہ چلا رہے ہیں نا. یہ ہڈیاں کس نے ڈالی تھی؟ یہ اس نے ڈالی تھی نا. تو کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہو تو اسے لالچی بنا دو, اس کے لیے جینا جو ہے نا محبوب تر بنا دو مرنے سے, تو وہ پھر یہی بن جائے گی جو ہم بن گئے ہیں. اور یہ کس نے بنایا؟ کس کی امامت میں یہ بنے ہیں؟ یہ وہ تھا جو اب سسک رہا ہے. سر یہ جو ویٹرنز آف پاکستان نے اتنا ابھی ہلچل مچائی ہوئی ہے, ایک دھمک چوڑی مچائی ہوئی ہے, یہ بڑی زیادتی ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ اس کو جو دیکھنے والے ہیں وہ جوڑتے ہیں کہ یہ وہ ویٹرنز ہیں جو بیسکلی پرویز مشرف کی آفٹر میتھ یا باقیات ہیں. بالکل سب سے زیادہ تکلیف بھی انہیں کو ہو رہی ہے. وہی ہڈیاں نکلنے کا خطرہ ہے نا. مطلب مشرف نے دیکھیں آپ کی ایک نظریاتی وہ جہاد پر مبنی یہ پالیسی تھی نا جس سے موٹیویشن ملتی تھی. جب آپ نے ایک بےغیرتی والی پالیسی بنا لی, ٹھیک ہے, اب ایک معقول آدمی آپ کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ تو وہ تو رہی نہیں موٹیویشن. جیسے ایک والنٹیئر بندہ کام کرتا ہے وہ چیز تو ختم ہو گئی. تو اب بندے کو آپ نے کھینچنا کیسے ہے؟ لالچ دے کے کھینچنا ہے. اب اس کے لیے سامنے سامنا مستقبل دے کے آنا ہے. تو یہ ڈاکٹرائن چینج ہو گئی نا. یہ مشرف نے کیا تھا. تو پھر لالچی لوگ تھے کہ جو اس کے ساتھ جڑ گئے, وہ جو دنیا بنانے کی خاطر. اب انہیں نظر آ رہا ہے یار وہ اصل میں سوتے پیچھے سے خشک ہوئے ہیں. یہاں سے نہیں, آپ عالمی تناظر میں دیکھیں, اللہ کے تناظر میں حقیقت میں یہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو دنیا کو سے اللہ نے کام لیا ہے. مطلب میں اسے یوں کہوں کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے گھر میں رکھا تھا تو اس لیے تو نہیں رکھا تھا نا کہ کل قید کے دنوں میں یہ کام آئے گا یا اسے پروٹیکٹ. اس نے تو اس لیے رکھا تھا نفع لے کے بیچ دوں گا, ٹھیک ہے, اس کی اپنی نیت تھی. تو دنیا نے پاکستان کیوں رکھا ہوا تھا؟ یہ جو کانگریس کی مضبوطی تھی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اس سے انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ہندوستان ترقی کر کے کہیں اس جگہ پہ نہ آ جائے جو اس کا پوٹینشیل ہے. تو پاکستان کے ذریعے سے اس کو مینیج کرنا ہے. پاکستان کا یہ مقام تھا. جب بی جے پی آ گئی تو بی جے پی اصل میں ان کی ہینڈ پکڈ ہے, ان کی اپنی یعنی اپنی لیب میں تیار کردہ ایک پودا ہے, ٹھیک ہے نا. اب انہیں وہ خطرہ نہیں رہا تو اب پاکستان کی ضرورت باقی نہیں رہی, ٹھیک ہے. اس لیے اب وہ سوتے خشک ہو رہے ہیں جو ان کے منہ میں ہڈیاں جاتی تھیں. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ عالمی تناظر میں یہ اتنی عقل ہوتی تو پہلے ہی صحیح فیصلہ کر لیتے نا. وہ عقل ہے نہیں. تو اب وہ جب سوتے خشک ہوئے, معیشت پر بوجھ آیا اور پاکستان اب ملٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, تو ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے, وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہڈی کی فکر ہے. وہ یہ شور میں سر اس لیے تو میرا جو میں کہتا ہوں اینٹی تھیسس یہ ہے کہ انڈیا کی ڈسٹرکشن تو شاید بعد میں ہوگی, ہماری ڈسٹرکشن شاید پہلے کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ جہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے تو دیکھیں دشمن تو چالاک ہے. جی بالکل سر, تو دشمن انتظار کرے گا کہ میری ڈسٹرکشن پہلے, وہ کہے گا جس سے مجھے خطرہ ہے اس کی ڈسٹرکشن پہلے. سر یہی بات ہے کہ انہوں نے تو آپ کو رکھا تھا کسی اور کام کے لیے, آپ تگڑے ہو کے کچھ اور بن گئے. وہ خدائی منصوبے کے تحت بن گئے, یہ ان کے منصوبے کے مطابق تو نہیں تھا نا, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ جو ہے نا ایک تھریٹ بن گئے دنیا کے لیے. تو اور بھی ضروری ہو گیا دنیا کے لیے آپ کا خاتمہ, نمبر 1. نمبر 2, کل جو گریٹ گیم میں جو مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنا ہے اس میں آپ مس فٹ ہو, اور آپ کی یہ جو طاقت ہے, جو پوٹینشیل ہے, یہ مس فٹ ہے. یہ اس سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے. تیسری طرف انڈیا میں یہ جو جینوسائیڈ ہونا ہے, تو آپ اگر تگڑے ہو گئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا. رجیم چینج کون سا مسئلہ ہے؟ کل لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ جائیں تو رجیم چینج ہو جائے گی. مشرف کے شاگردوں کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا, کوئی مینٹل ان کی سمجھ کے مطابق کوئی پاگل آ جائے گا یا دہشت گرد آ جائے گا جو ان کی سوچ ہے. تو جب یہ آ جائے گا تو پھر اس پوٹینشیل کے ساتھ تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لہٰذا اصل میں تو یہ ساری ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر انڈیا میں ادھر جانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو تو چھوڑنا نہیں ہے, تب یہ انڈیا میں سارا کچھ ممکن ہے. آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ اصل میں ایک چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے مطلب ٹاپک رکھا تھا کہ پاکستان میں اس کا رد عمل جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا, تو مجھے ایسے لگتا ہے, جو میری اب تک کی تھنکنگ ہے اس کے اوپر, کہ پاکستان میں جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے کبھی بھی رد عمل نہیں دیا. ہم نے بہت ارلی دیکھا کہ جو حیدرآباد دھکن کا وہاں پہ معاملہ ہوا, جونا گڑھ کا ہوا, اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوتا رہا, تو رولنگ ایلیٹ کی طرف سے کبھی بھی وہاں پہ نہیں آیا. اس میں 2 فیکٹرز آتے رہے ہمیشہ. ایک جو ہے وہ مذہبی تنظیمیں جو ہے وہ کھل کے آتی رہی, اور دوسرے وہ لوگ تھے جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کی طرف سے رد عمل.
اب یہ دونوں فیکٹر جو ہے جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے اب ان کی تیسری اور چوتھی نسل آ گئی ہے, ان کے وہ روابط جو تھے ظاہر ہے جو وہ جو محبتیں تھیں یا وہ جو ایک ایسوسیشن تھی وہ کمزور پڑ گئی, ایک کمزور پڑ گئی, دوسرے مینج ہو گئی نا. الطاف بھائی صاحب آ کے تو انہوں نے بھی وہ کر لیا. ویسے بھی مطلب اب چوتھی نسل میں جو ہے نا وہ دادا کے کزن تھے وہاں پہ یا دادا کے بھائی تھے, تو ان کے ساتھ تو وہ ایفیلیشن نہیں رہی اس کی پوتے کی جو یہاں پہ. میرا خیال ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو رہتی ہے. یعنی دیکھیں نا بنی اسرائیل کے دلوں میں فلسطین کی محبت جو ہے نا 300 سال بعد بھی تھی, ٹھیک ہے, وہ یعنی وہ نکلی نہیں تھی, وہ 300 سال بعد بھی تھی. تو یہ بالکل تو ختم ہونا شاید ممکن, دیکھیں مطلب جو لوگ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ان کے دلوں سے نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, جو یہاں سے انڈیا میں چلے گئے ان کے دلوں سے نہیں جائے گا. یعنی ایک جگہ پہ آپ ایک دفعہ آزادانہ گئے ہونا اور اس کے بعد اس جانے پہ آپ پہ پابندی لگ جائے تب بھی آپ کے لیے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو وہ کرنا. تو اصل میں یہ سمجھ لیں کہ اس کو بھی مینج کیا گیا, اس کو بالکل مینج کیپ کیا گیا ہے, مرضی کی لیڈرشپ لائی گئی ہے, مس ڈائریکٹ کیا گیا ہے جو کراچی میں ہو رہا ہے. کراچی میں اچھا مذہبی جو طبقہ ہے جو مین سٹیک ہولڈر رہا ہے اس کے اندر, اب کی صورتحال میں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے خصوصاً کشمیر کے حوالے سے جو 5 اگست کے بعد کے اقدامات تھے, تو مجھے یہ وہاں پہ نظر آیا کہ دونوں جو سیکٹ ہیں دیوبند اور بریلی وہ کھل کے ہندوستانی اقدامات کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب 5 اگست کا وہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ارشد مدنی صاحب ہیں وہ جنیوا جاتے ہیں, وہاں جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ مطلب باقی مسلم دنیا کو وہ ایک شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر نہیں بولنا, یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم حل کریں گے. اچھا تینوں بلکہ اہل حدیث جو ہے مکتبہ فکر اس نے بھی وہاں پہ کیا کہ وہ بھی کھل کے ہوا, RSS کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی, موہن بھاگوت جو تھے ان کے لیڈر ان کے ساتھ ان کی وہ مہدی سلفی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی, یہ مدنی برادران جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور پھر بریلوی مکتبہ فکر کو چونکہ وہاں پہ وہ درگاہ اجمیر شریف کے جو سجادہ نشین ہیں وہ ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں, تو وہ بھی اس کے پریس کانفرنسز کے اندر بھی شامل تھے وہ. تو پاکستان میں ان کے جو ایفیلیٹڈ لوگ تھے وہ چونکہ یہاں پہ ہیں تو اس لیے وہ کبھی بھی جو ہے نا ان کے اگینسٹ جائیں گے, وہ جا کے وہ نہیں کر رہے. اب اس میں ایک پھر مکتبہ فکر بچتا ہے جو تحریکی ہے جس نے ہمیشہ کیا, لیکن تحریکی مکتبہ فکر کو ایسا لگ رہا ہے کہ پیچھے جیسے جماعت اسلامی ہے, تحریک اسلامی ہے, تنظیم اسلامی ہے, یا ان کے جو ارد گرد مضافات میں جو ہے ان کے جو ہے وہ ہے. لیکن یہاں پہ جماعت اسلامی کا تو ایک جو ہے ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ سیاست کے اندر اس کو یہ بات اس کی گھٹی میں اب ڈالی جا رہی ہے کہ بھائی یہ فلسطین اور کشمیر اس کے اوپر آپ نے توانائیاں بہت ضائع کر دی ہیں اور سیاسی میدان میں آپ پیچھے رہ گئے ہیں, تو اب ذرا لوکل ایشوز کے اوپر آئیں. تو یہ ایک بڑا فیکٹر مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب وہ اس طریقے سے کشمیر کے اوپر بھی ان کے وہ نہیں رہا, نہ فلسطین کے اوپر رہا. مظاہرے ہوئے ہیں پچھلے عرصے میں جب وہاں پہ ہوئی ہے, لیکن ایک وہ جو پورے پاکستان کو موبلائز کرنے والی جو کیفیت ہوتی تھی وہ اب دیکھنے میں نہیں نظر آ رہی. تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر تو باقی کوئی بچا ہی نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر آواز اٹھا سکے یا سامنے آ سکے. بھی تو ایک ہوتی تھی کوئی جو دیکھیں مطلب نوائے وقت ہوتا تھا, مطلب اس طرح کی چیزوں پہ اور کہیں سے کچھ ہو نہ ہو نوائے وقت لیڈ کرتا تھا. اور پھر یہ کہ جیسے لاہور میں کچھ وہ پرانے بچے کھچے جو بھی اس طرح اس ذہن کے لوگ ہوتے تھے مسلم لیگی, تو وہ کوئی نہ کوئی حرکت کر لیا کرتے, کوئی سیمینار ہو گیا, کچھ مطلب ٹاک ہو گئی, کوئی اس طرح کی چیزیں. پھر ان کے زیر اثر کچھ صحافی ہوتے تھے جو ان چیزوں کو ذرا تھوڑا پھیلا دیا کرتے. اس دفعہ بالکل مطلب خاموش. یہ ایک بڑی دلچسپ سی کہانی ہے کہ واقعی ایسی صورتحال آ گئی ہے. مطلب نوائے وقت کا آپ نے ذکر کیا, تو مجید نظامی صاحب کے بعد جو نوائے وقت ہے وہ ان کی لے پالک بیٹی ہیں رمیزہ نظامی, تو ان کے ہاتھ میں ہے. اور جب انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے وہ عارف نظامی صاحب کو اس سے فارغ کیا. خیر ان کی بعد میں ڈیتھ بھی ہو گئی, لیکن وہ اس سے نکلے. اور آپ کو کے لیے شاید یہ کوئی حیرت کی بات ہو کہ اس وقت نوائے وقت کی جو ایڈیٹوریل کمیٹی ہے اس کی ہیڈ جو ہے وہ ماروی سرمد صاحبہ ہے. اچھا اچھا. تو آپ جو ہے ان سے اس قسم بھی رجیم چینج ہو چکا ہے, تو اس پہ ہو گیا. اب وہ یہ بات آپ کی درست ہے
کہ وہ صحافی ہوتے تھے. مطلب ہم نام لیں اگر تو مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, الطاف حسن قریشی صاحب ہیں جو بڑے کھل کے آتے ہیں, جو زندہ ہیں, لیکن ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ 75-80 سال کی عمر تک وہ پہنچ چکے ہیں, اب وہ ایکٹیو رول نہیں ہے. مطلب اردو ڈائجسٹ پورے کا پورا ان کی اگلی نسل کو منتقل ہو چکا ہے. اور تو اور چیزیں تو ہمارے اوریا صاحب کو بھی کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. اوریا صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں بس زیادہ جو ہے مصروف ہے. اوریا صاحب ہو گئے, زید زبان حامد ہو گئے, یہ والی جو پوری لاٹ ہوتی تھی جو بہت ہندوستان کے معاملات. اصل میں یہ تو اشارہ اور طرف ہے نا کہ ہندوستان سے نفرت جو ہے نا وہ چیز آمادہ کرتی تھی, یا ہندوستان کا خوف اس چیز پہ آمادہ کرتا تھا کہ ہم سیکریفائز کریں اور مطلب اور کنٹریبیوٹ کریں, مزید ڈیفنس بجٹ بڑھائیں. تو اس کے لیے پھر اس طرح کے لوگ وہ لائے جاتے تھے نا حرکت میں. اب وہاں بھی خاموشی ہے, یعنی یہ جس بیت المعمور سے ان کو وہی جاتی تھی وہاں بھی فرشتے جو ہے نا کہیں مطلب سو گئے ہیں. نہیں, انہیں معلوم ہے کہ اب معیشت کی حالت ایسی ہے کہ مزید بجٹ میں اضافہ نہیں ہو سکتا, تو ان کے اوپر جو بجٹ لگنا ہے کم از کم وہ تو بچا لیا جائے. اچھا سر, آپ ایک طرف دیکھیں کہ مسلم جینوسائڈ ہو رہا ہے انڈیا میں, اس کے علاوہ ساتھ میں آپ دیکھیں تو ادر مینارٹیز بھی ہیں, جیسے کرسچنز ہیں اور سکھ ہیں. اور انٹرنیشنل ایجنڈے میں جو گریٹر پنجاب کا جو نقشہ دیا جا رہا ہے, اس میں ریسنٹلی ابھی دیکھیں کہ ایک وہ جو سنگر ہے جو ایک ممبر بھی تھا آئی تھنک پارلیمنٹ کا, جی, تو اس کو قتل کیا گیا. اور اس کے ریئیکشن میں آپ اگر ٹویٹر کے اوپر جا کے جو ان کی ویڈیوز ہیں, جو سکھ یوتھ ہے اس کی ویڈیوز دیکھیں تو ان کے اندر نا ایک لاوا پک رہا ہے, جو مطلب کہ جو ان کے جو کمنٹس تھے کہ بھائی جیسے ہی سکھوں سے کوئی امپروو کرتا ہے جو مینارٹیز ہیں, مطلب کہ جو لوور طبقہ ہے, اس سے جو بھی کوئی اوپر آتا ہے تو اس کو بل کا سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں تو عالمی ایجنڈے میں مطلب کہ ایک طرف تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا بھی معاملہ ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ دیکھیں جیسے سکھوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا, نفسیاتی جو مطلب سکھ بھی وہاں کی جو بھی ایک لارجر پارٹی ہے اس سے نالاں ہیں, اور ان کے اندر بھی ایک یعنی اپنی وہ جو بھی اجتماعیت ہے اس کو بچانے کے لیے ایک مزاحمت جنم لے رہی ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں, ایسا ہے. دیکھیں یہ تو وہی بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ یہ جس طرح کی یہ برہمن کی بالاتری چاہ رہے ہیں نا, اس کے نتیجے میں ہم جو ہندوستان کے ٹوٹنے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ یہ تو ہر طرف ہوگا. یہ الٹیمیٹلی یہ ساری جو اقلیتیں ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے یہ مرکز کو تہس نہس کر کے تھیش وہ کر دیں گے. یہ ہوگا, اس پہ پھر ہم کبھی کھل کے بات کر لیں گے. ابھی ذرا چلیں ہم اپنی طرف فوکس رہتے ہیں, اپنے ملک کی طرف, کہ ہم اس پر کیوں نہیں بول پا رہے جبکہ ہماری تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اور ہم دنیا میں اس معاملے میں انڈیا کو ذلیل کر سکتے ہیں, اس کو ایک روگ کنٹری قرار دلوا سکتے ہیں, کم از کم رائے دنیا کی بنا سکتے ہیں. وہ اسٹیٹ کی جب وسائل استعمال ہوتے ہیں تو آپ وہ ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں آپ حکمرانوں تک نہ لے کے جائیں نا, آپ عوام میں تھرو کریں, اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا دیکھیں عرب عوام کس طرح آپ کے پیچھے آ جائے گی, اس کا دباؤ ان کی حکومتوں کے بھی اوپر آئے گا. مغرب میں دیکھیں وہ جو بچی تھی جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا, وہ مسکان, وہ جو بات پھیلی ہے تو آپ کو مغرب کی پبلک سے کتنی بڑی سپورٹ مل گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گلوبل ولیج کے اس دور میں آپ اگر باتوں کو صرف پھیلا دیں جو اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں تو نوع انسانی اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے. یعنی آپ کے پاس تو گولڈن اپرچونٹی آ گئی ہے ایز اے اسٹیٹ کہ آپ اس کو ایک ماس کمپین چلا کے پوری دنیا میں ہندوستان کو ناک رگڑوا دیں, اس کو اچھوت بنا دیں, اس کو ایک گھٹیا ملک ثابت کر دیں. یہ بتا سکیں آپ دنیا کو کہ یار یہ تو کوئی سویلائزیشن کا ان کو کوئی ہوا بھی نہیں لگی ہے. آپ کچھ بھی نہیں کریں. سفارتی سطح پہ کیا ہو رہا ہوگا وہ کیا ہے اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں نا, لیکن جو آپ پروپیگیشن کی سطح پہ, میڈیا کی سطح پہ جو کر سکتے ہیں, جو ہمیں نظر آ وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یار آپ بیان بھی نہیں دے پا رہے, آپ کے دفتر خارجہ کی بریفنگ میں کوئی ذکر نہیں آ رہا, آپ کی جو ہے نا وہ کسی ٹویٹ میں کوئی ذکر نہیں, کسی سرکاری ٹویٹ تک میں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے, اور یہ تجاہل عارفانہ ہے یا تجاہل جاہلانہ ہے, یہ اصل میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جی بھائی.
سر یہ جو ہے نا ابھی دیکھیں انڈیا جو ہے وہ سفارتی سطح کے اوپر بھی بہت ایکٹیو ہے، اور انہوں نے ایون پاکستان کا نام جو فیٹف کی گرے لسٹ میں آیا اس میں انڈین لابی کا بہت بڑا کردار تھا، اور یہ سارا بہت پلان کے ساتھ یہ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے. دوسرا پاکستان G20 کا ممبر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ ممبر کیوں نہیں بن سکا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری یہ نوز ڈاؤن اکانومی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اس میں انڈین لابی کا بھی بہت انفلوئنس ہے G20 کے اندر. G20 میں وہ ممالک بھی ہیں جیسے ابھی انہوں نے نام لیا قطر، کویت، ان ممالک نے انڈیا کو یہ جو بلاسفیمی والا ایشو ہے اس کے اوپر ٹف ٹائم بھی دیا، لیکن اس کے باوجود انڈیا نے G20 کا نیکسٹ سمٹ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں ہوگا، اور کشمیر میں اناؤنس کیا، کشمیر میں، جو کہ آلریڈی ایک UN کے چارٹرڈ کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور پھر اس کے اندر آرٹیکل وہ 370 ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا ایک سٹیٹس مزید جو ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے وہاں پہ، اس کے باوجود دھڑلے سے وہ کر رہے ہیں. اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا فورن آفس اس نے ایک بڑا چھوٹا سا ایک وہ بیان دیا کہ جی یہ بہت ہی برا ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بڑی یہ ہے اور وہ ہے. حالانکہ یہی وہ چیز ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی ایک پوائنٹ کو ہی اگر وہ پکڑ لیتے ہیں تو انڈیا کو اچھا خاصا اس پہ ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا اور دیا جا سکتا ہے. لیکن شاید پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں کہ کن مصلحتوں کا شکار ہیں. اچھا انڈیا کی تھوڑی سی اکانومی کو بھی دیکھیں تو انڈیا کی بہت بڑی اکانومی ہے. پاکستان کے مقابلے میں پاکستان اور انڈیا کی اکانومی کے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. سب سے زیادہ انڈیا ایکسپورٹس کرتا ہے USA کو، اس کے بعد چائنا ہے، تیسرے نمبر پر یورپین یونین ہے، اور چوتھے نمبر پر گلف کنٹریز ہیں. انڈیا ڈیپینڈنٹ ہے، ظاہر انڈیا کو بھی ڈالرز چاہیے، ان کا بیلنس آف پیمنٹ ہے، انہوں نے ان چیزوں کو بھی سیٹل کرنا ہے. تو انڈیا کے لیے بہرحال اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ جو سارا کچھ وہ ایک جینوسائڈ پلان یا یہ سارا کچھ وہ بنا رہے ہیں اور یہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جس طرح آپ نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا. ہم اگر مطلب ان کا فزیکلی جا کے کوئی ہیلپ نہیں کر سکے تو ہم تو سفارتی سطح پہ بھی کچھ نہیں کر رہے. مطلب یہ بہت بڑی انکمپیٹنس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، چلیں اس کے اوپر میں بعد میں بات ہوتی کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی اسد بھائی، اس چیز کو نا میں تھوڑا سا کھولنا بھی چاہ رہا ہوں اور آگے بڑھانا بھی چاہ رہا ہوں. جو خالد صاحب نے بات کی کہ وہ جو ہماری دم نیچی کر دی گئی ہے، سر پھر ہم ذرا کھل کے بات کرتے ہیں کہ ایک بڑے منظم طریقے سے ایک سازش یہاں پہ بریڈ کی گئی ہے. 9/11 کے بعد یا 2001 کے بعد تو ہمیں اس کی بڑی فاسٹ پیس ایک پروگریس نظر آتی ہے. دیکھیں یہ کوئی پھر انیوژول بات ہے کہ ہمیں ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ باحثیت ایک نیشن ڈی مورلائز بھی کیا ہے. اگر اداروں کی سطح پہ دیکھا جائے تو ہمیں ڈس فنکشنل بھی کیا ہے، اور سارے ادارے اس میں شامل ہیں. اور پولیٹیکلی اب ایک کیوس اور قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کا بھی ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے. تو پھر ہمیں یہ بات بھی دیکھنی ہوگی نا کہ جو ڈسٹرکشن کی جو ہم گیم پلان کہتے ہیں وہ گیم پلان پھر یہاں پہ کیا ڈپلوائے ہوا ہے. دیکھیں معیشت کو منظم طریقے سے آپ نے یہاں تک پہنچایا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم نے اس پہ بلکہ پروگرام بھی کیے ہیں اسد بھائی. 2019 میں جس وقت یہ IMF کے پاس جا رہے تھے تو اس وقت سر ہم نے یہ بات کتنی پروٹیسٹ کی تھی کہ یہ 6 بلین جو IMF کے ہیں اس کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم یہ 6 بلین ریز کرنا چاہیں تو یہ تو ہم اپنی ریئل اسٹیٹ سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو بات کی کہ لینڈ ریفارم کرنے ہیں، ایگریکلچر میں ہمارا فیوچر ہے، مطلب یہ ہے کہ سلوشنز کی تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے اپنی جو گردن ہے وہ جا کے ان کے ہاتھ میں پھنسائی. اس کے بعد جس طرح اداروں کو یہاں کمزور کیا گیا، آج ہمارا سب سے منظم ادارہ جو کہ ضامن ہے سیکیورٹی کا پاکستان، اس کا کیا حال ہو رہا ہے. اس کی دیکھیں جس وقت اس ادارے کا اپنا کردار وہ ایک طرف، اس کے بعد پبلک اوپینین ادارے کے بارے میں وہ ایک طرف. اگر آپ پورے ادارے کو ایک منظم طریقے سے کمزور کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ آئے گا کہ جب انڈیا میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کے یہاں پہ کیپیبلٹی نہیں ہوگی. پھر قوم کو آپ نے کر دیا ڈیوائیڈ، پھر ان کو کر دیا روٹی پانی کے چکروں میں پریشان، نہ بجلی ہے، لوگوں کو اپنی معیشت کی پڑی ہوئی ہے. پھر سر سارے کے بعد ڈی مورلائزڈ قوم. ڈی مورلائزڈ قوم جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کے خلاف، نہ اپنے ایگریشن کے خلاف نہ کسی اور کے ایگریشن کے خلاف.
تو پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر تو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ جو اتنی منظم سازش ہمارے ملک میں ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے, وہ کس نے کی ہے, وہ کہاں سے آئی ہے, اور وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا جواب ملے گا تو انڈیا کی مدد کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خاموشی پروگرام کا حصہ ہے, اسکیم کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, پلان کا حصہ ہے. یہی بات ہوئی. جی بالکل, بظاہر تو یہی لگتا ہے. جی میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا, یہ مہتاب بھائی اس کو میڈیا کے حوالے سے زیادہ بہتر بتا سکیں گے. سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور نیوز میں جب ہم ٹرینڈنگ دیکھتے ہیں, امریکہ جب گیا ہے افغانستان سے تو انہوں نے اپنے جو میڈیا کے آفیسز تھے وہ واپس لے جانے کے بجائے زیادہ تر نیو دہلی شفٹ کیے, اور خاص طور پہ ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب یہ اور گوگل بھی اس میں شامل ہے, سرچز جس کے اندر مین ٹرینڈنگ آتی ہے, ان سب کے اوپر انڈیا کا کنٹرول ہے. اور جب آپ پاکستان کے بارے میں ٹرینڈز سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ٹاپ ٹرینڈز جو ہیں وہ انڈینس کے ہی نظر آتے ہیں. اور ایون اگر آپ اس حد تک اس میں بھی فاشزم آ چکا ہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے کوئی فیس بک پہ پوسٹ کر دیں, یوٹیوب پہ کوئی پوسٹ کر دیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے. اور یہ ہمارے مہتاب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی دفعہ میرے خیال میں یہ تو ہر ہفتے شاید بلاک ہوتے ہیں اور کتنے لوگ بلاک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس کو یہ دیکھیں کہ اس کو کتنا پلان طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے یہ کرنا ہے کام. ہمارے یہاں جو لوگ ہیں, مطلب ایک عام آدمی ہے یا اس وقت جو صورتحال وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہمیں ایک نئے کھلونا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ جی یہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اور جناب کون سی پارٹی صحیح ہے کون نہیں ہے, یہ دیکھیں کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ کتنے پلانڈ طریقے سے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہر سطح پہ, چاہے وہ سفارتی محاذ ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈنگ کا محاذ ہو, چاہے وہ معیشت ہو, ٹھیک ہے, وہ ہر سطح پہ آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ ہیں کہ وہ ایک اپنی وہ لگائی ہوئی, آپ نے سلگائی ہوئی ہے, اور بس نہرو جو ہے نا بانسری بجا رہے ہیں, بانسری بجا رہے ہیں. سر میں اس کو اگر جوڑوں, وہ ہم جس کتاب کا عموماً ذکر کرتے ہیں کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین جان پرکنس کی, سر اس میں کیا ماڈل ہے؟ اس میں ایگزیکٹلی یہی ماڈل ہے کہ جس وقت آپ نے ٹارگیٹڈ ملکوں کو کرنا ہوتا ہے, اس سے کچھ مقصد حاصل کرنا ہے یا اپنی, تو وہ جو سارا پروسیس ہے, بھلے وہ ریجیم چینج ہو, سول وار ہو, فلانا, سر سب سے پہلا جو حربہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ رولنگ ایلیٹ کو اپنے قابو میں کرو. اور رولنگ ایلیٹ کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کرو کرپٹ, ان کے مفاد جوڑو. اس کے مفاد میں کیا ہے؟ پیسہ ہے. سر وہی جو 2001 کے بعد یہاں شروع ہوا نا, بالکل, جس کو ہم نے ابھی کلیئر کیا کہ یہ چکر مفادات کے ساتھ جوڑ دو انہیں. تو سر وہ تو دیکھیں اس بندے کا تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, اس نے تو ان کے گیم پلان موڈس آپرینڈی کو کھولا ہے کہ کچھ 14 ملکوں میں انہوں نے کیا واردات کی. اچھا ہم اپنا اگر ٹریکٹر اٹھا کے دیکھیں خاص طور پہ 2001 کے بعد, تو جو شخصیات نے انٹری کی ہے چاہے معیشت یا فائنانس کے ایریا کے اندر یا پھر پولیٹیکل منوورنگ, اس میں چاہے عسکری ہے یا نان عسکری ہے, ڈائریکشن ایک ہی ہے. آپ کو آپ کے جو سرکل آف انفلوئنس تھا, بھلے وہ کسی مد میں ہو, وہ آپ کی پیراملٹری ٹائپ چیز بھی ہو, آپ کی جہادی تنظیمیں بھی ہوں, یا پھر آپ کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہو, ہر فرنٹ پہ آپ کو منظم طریقے سے ویک کیا گیا. تو سازش تو ظاہر نظر آتی ہے کہ اٹ از ناٹ ایز سمپل. وہ جارج پرکنز والا پورا موڈس آپرینڈی دیکھیں تو ملکوں کی ڈسٹرکشن کے پیچھے اصل ہاتھ جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ کا ہے. اور رولنگ ایلیٹ میں بھی سب سے آسان کنٹرول وہ ہے کہ چند افراد وہ آپ کے قابو میں ہوں, تو آپ پوری نیشن 22 کروڑ کی قوم کو کون قابو کرے گا؟ وہ جو ایک چھوٹی سی ایلیٹ ہے اس کو اپنے قابو میں کر لیں. اور سب سے بڑا ویپن ہی کرپشن ہے. نمبر 1 ٹول جو ہوتا ہے وہ کرپشن ہوتی ہے. کرپشن سے پھر وہ جو مینیپولیشن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ایجنڈا دیتے جائیں گے وہ ایجنڈا ہم سب, تو ہم یہاں تک پھر اتفاقاً تو نہیں پہنچے. دیر از اے پیٹرن بیہائنڈ آل دس. سر 67 میں بن گوریان نے جو اپنے لیے خطرہ, مطلب عربوں کو تو اس نے کہا تھا نا کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, خطرہ ہے تو پاکستان سے, ایک اس کی نظریاتی اساس سے اور دوسری اس کی عسکری طاقت سے. تو نظریاتی احساس سے مطلب وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دور کیا گیا, پھر ملک توڑا گیا 71 میں, اور پھر عسکری طاقت کو جو ہے نا وہ مفادات کا اسیر کیا گیا, انہیں کاروباری بنایا گیا. یعنی یہ یہودی سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ کاروباری بندہ لڑائی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ مذاکرات کرتا ہے, وہ ڈیل کرتا ہے, وہ
अफ़वाह व तफ़हीम से मामला। हमारी इंटेलिजेंशिया हर दफ़ा नवाज शरीफ साहब को जो है ना हीरो बनाती है, इनकलाबी बनाती है, और वो जब उनको एक जगह पे पहुंचाती है वो डील करके तो सीधे हो जाते हैं। भाई ये कारोबारी बंदे का तो तरीका ही यही है, आप एक मतलब गैर मुतवक्के चीज़ जो है ना वो तो उसकी तवक्को लगा के बैठे हैं, तो उनको कारोबारी बना दिया। अब आप उनसे जंग कैसे उसकी तवक्को रख सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हमारे मुल्क में कारोबारी कंपनी कोई ज़्यादा जो है ना हमारी अस्करी इदारे से बढ़कर बड़ी हो। खालिद साहब, मैं इसको जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त, इसमें एक चीज़ मतलब किसी ने डिस्कस किया था एक महफिल में, तो वो चीज़ मुझे बड़ी क्लिक की। उन्होंने कहा कि आप देखें कि जो इराक़ था ये सबसे बड़ी पावर थी मिडल ईस्ट की। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत मुनज़्ज़म थी, आर्मी जो है वहाँ पे उसका एक ऐसा कांटा था जो चुप सकता था। यही चीज़ पाकिस्तान के साथ जो हुई है वो करगिल वार में हुई है। अगर आप देखें उसको कि कहा गया कुछ लोगों को आप वहाँ पे करें, जैसे ही आप कंट्रोल करेंगे हम फ़ौरन आ जाएंगे और आके तो इस मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा उसमें मामला सारा। हत्ता कि वो लोग इतने मतलब कन्विंस थे उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को या अपनी जो भी मतलब उनकी इवन एयरफोर्स और नेवी भी इसके अंदर जो है ना ऑन बोर्ड नहीं थी, उसको भी बाईपास। उन्होंने कहा कि ये तो हो गया है, ठीक है, और वो वहाँ पे पहुँच गए। जब वो वहाँ पे पहुँच गए तो फिर कोई भी नहीं आया, अपने खुशखबरी देंगे, हाँ वो हो गया, तो सब राजी हो जाएंगे। तो उसके ऊपर जब वहाँ पे हुआ तो फिर कोई भी रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। यहाँ पे कि आपकी नाक रगड़वाई गई वहाँ से, फिर आप मजबूर हो के आपने किया। उसके बाद आपका वो जहादी फ्रिक्शन जो था उस पूरे को डिस्ट्रॉय उसी के थ्रू, और वही था जो इंडिया के साथ आपने सीज़ फायर की, उनको बाड़ लगाने की पूरी आपने आज़ादी दी और वो मजबूर वहाँ पे कर दिया गया। और बल्कि ये कि उसी से तो फिर मार्शल लॉ बरामद, उसी से फिर मार्शल लॉ बरामद अब इसे देखें ना कि किस तरह डिराइव करके वहाँ पे आप लेके आते हैं कि मुशर्रफ के सर्वाइवल का मसला हो गया। अगर वो मार्शल लॉ नहीं लगाता तो वो हैंग होता है, ना सिर्फ वो हैंग होता बल्कि 5-6 और लोग और भी होते साथ। तो ये तो उनकी जरूरत बना दी गई, सर्वाइवल का मसला हो गया कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाना है। अब वो जब लगा के आ गए, अब आप अगली भी देखें ना तो क्लिंटन फासले पे खड़ा हो गया, उसने लिफ्ट कराना ही छोड़ दी, यहाँ तक कि उसने इंडिया का 7 रोज़ा दौरा रख लिया और यहाँ आना ही उसने जो है ना वो इनकार कर दिया, बड़ी मेहनत मशक्कत करके उसको यहाँ लाने की वो। तो अब जब 9/11 किया गया तो यानी इनके लिए पहली दफ़ा खिड़की खोली गई। नाराज अम्मी जो है ना उसने पहली दफ़ा आपको सैंडविच दिखाई 2 साल भूखा रख के, तो फिर जो आप लपक के गए रात 12 बजे, तो उसके पीछे पूरा एक प्लान था। बिल्कुल सही बात है आपकी जी। तो मतलब वो कहने की बात सिर्फ ये थी कि मतलब पाकिस्तान के अंदर भी वो जो पूरा प्रोसीजर था वो वही वाला पैटर्न जो पहले से आजमूदा पैटर्न था उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया और उसके थ्रू पाकिस्तान का वो इराक वाली चीज को यहाँ पे उसी तरह से लेके और फिर उसी तरह गर्दन पकड़ ली जैसे सद्दाम की पकड़ ली थी यहाँ पे। और अब हम यानी कुछ कहने जोगे नहीं है, बेबस हो चुके हैं। यानी जो हमारी बहस थी उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त हम बाई आर्डर वो काम, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं ना, क्या ये मसले का हल है? क्या इसमें हम सर्वाइव कर सकेंगे? हम चुप रह के बच जाएंगे? हरगिज़ नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये तो यानी हमारी सर्वाइवल तो अब यानी जिस कैफियत में भी हैं उसमें चीखने में है, चिल्लाने में है, लड़ने में है, ठीक है ना? या वो क्या है कि कुछ करके मरे, वही जो आपने वो जो बात नसीरुद्दीन शाह वाली बात थी कि 25 करोड़ वो हैं, 25 करोड़ हम हैं, 25 करोड़ बांग्लादेश में भी हैं, तो 75 करोड़ कम से कम 75 करोड़ों को मर के तो मरे ना। या आपने मरना है उस तरह से जैसे वो जब तातारी आए थे तो वो सरदार साहब, हाँ जी मैं तलवार लेके आता हूँ, आप ज़रा खड़े रहें, मैं घर में तलवार रह गई है, मैं उसको लेके आता हूँ और आके आपकी गर्दन काटूंगा, तो आपने जब तक खड़े रहना है इधर से, फालिन रहना, चूँकि अल्लाह की रज़ा इसी में पढ़ाया गया था ना उससे पहले। अब ये तो खैर तारीख़ का एक अलग चैप्टर है ना कि ये उससे यानी 40 साल 50 साल पहले गजाली साहब का दौर है ना, तो ये रज़ाए इलाही वाला ये वाला तसव्वुर कि आपने तकदीर के आगे गर्दन यूं करके डाल के रखनी है, तो ये तो उस दौर में यानी बाकायदा जो है ना एजुकेट किया गया है, नर्चरिंग हुई है इसकी।
اور پھر اس کا ہی وہ نتیجہ تھا کہ یعنی یہ آپ یہ سوچیں نا کہ سروائیول اور انسٹنکٹ ٹو لیو یہ کتنی ایک ہر جاندار میں ہوتی ہے. وہ اس پر وہ اٹیک بھی کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, بھاگتا بھی ہے, مطلب فلائٹ بھی اس کے اندر آتی ہے, کاؤنٹر اٹیک بھی آتا ہے, ڈیفینس بس افینس, یہ ہر جاندار میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. آپ ان لوگوں کا تصور کریں کہ جن کو کہا آپ کھڑے رہو, میں گھر جاتا ہوں, گھر سے تلوار لے کے واپس آؤں گا, آ کے تمہیں قتل کروں گا, تم نہیں, وہ ادھر ہی کھڑے ہیں. یہ نرچرنگ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. ہمارے انقلابیوں کا ڈنگ بھی تو ایسے ہی نکالا, سب کا ایسا ہی ہے. یہی ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ہمیں مستقبل نظر آ رہا ہے, بولتے نہیں ہیں. یہ تو انتہا درجے کی بزدلی, مسکنت, ذلت, یہ اس کا مظہر ہے. یار آپ چیخو تو صحیح, چلاؤ تو صحیح, وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو یعنی ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ بھئی ہمارا سروائیول اس میں نہیں ہے کہ چپ رہیں. اگر بچنا ہے تو شور مچانا پڑے گا, بچنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا, وہ ہائی ٹائم ہے کچھ کرنے کا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی, اب کریں تو کیا کریں. اچھا سر, اس میں دیکھیں ایک تو وہ ڈاؤن کرنے والی بات, اصل میں تو کیا ہے نا کہ دیکھیں اسٹریٹجی ہے کہ نا امیدی پھیلاؤ اور اتنا مایوس کن حالات کر دو کہ قوم کے اندر وہ کوئی جذبہ یا کوئی امید کی. اب میں سر چاہتا ہوں کہ میں امید کی کرن ڈھونڈوں. میرا سر ابھی ایک جو کہتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی خاص طور پہ پاکستان کو لے کے, اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک منظم طریقے سے کام ہوا, رولنگ ایلیٹ اس میں شامل ہے, اداروں کا اپنا کردار بڑا مشکوک رہا ہے. لیکن سر پھر یہ ہے کہ اگر یہ ساری کی سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے تو پھر اس میں امید کدھر ہے؟ یا کیا یہ سارے کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, یا بظاہر ایسے لگتا ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک پوٹینشیل اور ایک امید موجود ہے, کیونکہ اللہ کا بھی تو پلان ہے نا. اللہ کا جو پلان ہے نا, وہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی نا کہ آج کل وہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کا پلان روبہ عمل کیسے آتا ہے. وہ اب لیڈرشپ سے روبہ عمل نہیں آتا. یہ آج کا وہ دور ہے جسے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو ہے, ٹھیک ہے. یہ خبر, آپ ایک بات کو سوچیں, خبریں کیوں دبائی جا رہی ہیں؟ لوگوں میں عوام تک لوگوں نہ کو نہ پہنچ. پتہ چلے. کیوں کہ لوگ ہماری طرح بے غیرت نہیں ہیں. لوگ ریئیکٹ کریں گے, پبلک پریشر ہمارے اوپر آئے گا. ان کو خبر نہ ہونے دو, ان کو اندھیرے میں رکھو. اس کا مطلب یہ ہے عوام مری ہوئی نہیں ہے, ان کو روٹی پانی کے چکر میں رکھو, بجلی مہنگی وہ بھی ہے. رکھو. لیکن ایک بات رش ہے کر نا, دو. سب اس کے باوجود خبریں تو نہیں دی جا رہی نا آپ کو. یہ مظہر ہے اس بات کا. یار ابھی پچھلے دنوں جو گیلپ سروے ہوا ہے ان حالات میں, یعنی یہ ساری کچلنے کے بعد, یہ مہنگائی کے بعد, اب پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اب اگر پاکستان پہ حملہ ہو جاتا ہے تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو. اس میں بھی 96% جن سے پوچھا گیا ہے, جتنے لوگوں تک پہنچا گیا ہے, اب ظاہر ہے وہ دیہاتی نہیں ہوں گے, شہری ہی ہوں گے. اور شہری لوگ زیادہ سے زیادہ مطلب وہ سیٹلڈ ہونے کی وجہ سے وہ خوگرے وہ سہولیات ہوتے ہیں, تو ان کے اندر یہ چیز کم. لیکن 96% نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, پاکستان کے لیے لڑیں گے. آپ اس جو بھی یعنی جب آپ امید کی بات کریں گے نا, جب قدرت کے منصوبوں کو دیکھیں گے, تو اگر آپ کی طرف کوئی خیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے تو آپ کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ خیر ہی ہو رہا ہوتا ہے. اس مہنگائی میں, اس جو بھی تکلیف اور مشکل اور مشقت ہے, اس میں بھی خیر یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ ساری سہولیات عوام کو بھی مل گئی ہوتی ہیں جو آپ کی ایلیٹ کے پاس ہیں, تو وہ بھی ایلیٹ ہی کی طرح دنیا دار ہو کے, خوگر شہر ہو کے, خوگر جو ہے نا وہ لذات ہو کے, تو اس کی بھی جو ہے نا وہ کہیں ہو چکی ہوتی ہے, اس کی خود ہی مر چکی ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ فقر ہے, فاقہ ہے, تنگ دستی ہے, تو ایک بڑی تعداد تو روٹی کے چکر میں بس ادھر ہی وہ ہو گئی ہے. لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے اسی عوام کے اندر کہ جس کی اس وجہ سے نہیں, فقر و فاقے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خودی بھی ہے, ایک غیرت بھی ہے, اور اسی غیرت کے مظاہر ہوتے ہیں نا سر. 96% آج بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے لڑیں گے. اسی غیرت کا مظہر ہوتا ہے کہ جب آپ نبض لیتے ہیں کہ تو رسالت کے معاملے میں ان کا معاملہ کیسا ہے, ہمیشہ پازیٹیو آتی ہے کہ ابھی جوں کا توں ہے. یعنی یہ سارے اقدامات کے باوجود بھی کوئی ممتاز قادری اٹھ کے کسی گورنر کو ڈز کر دیتا ہے. تکلیف بہت ہوتی ہے آپ کو کہ بھئی یہ قانون ہاتھ میں آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہم بھی نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ قانون ہاتھ میں آنا چاہیے, لیکن اس اسٹریٹجی کے لیول پہ جب آپ دیکھتے ہیں
یا تقدیر کے لیول پہ آپ دیکھیں، تشریح کے لیول پہ ٹھیک ہے اسے ہینگ کیا جائے گا، لیکن تقدیر کے لیول پہ آپ دیکھیں گے تو یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے، اور یہ مطلب وہ عوام کی زندگی کی علامت ہے یہ، کہ نہ روح محمد اندر سے نکلی ہے نہ خود ہی مری ہے. تو یہ آپ کا اچھا قوم آپ کی کیسی ہے؟ یعنی یہ کوئی گئی گزری قوم نہیں ہے، یہ بہت پوٹینشیل والی قوم ہے، بڑی سمجھدار قوم ہے، بڑی یعنی اس کے کیپیبل قوم ہے، اس کو صحیح رہنمائی مل جائے تو آج بھی یہ دنیا کی امامت کے قابل قوم ہے، یہ بھی آپ کا پوٹینشیل ہے. اس سے آگے یہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ بھی جیسے ابھی ہم نے سارا ڈسکس کیا نا، سارا مینوپلیٹ ہوتا ہے، یعنی ان تمام تر مفادات کے باوجود بھی ابھی بھی بطور ادارہ آپ کسی بھی ادارے کے بارے میں، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، فوج ہو، کسی کے بارے میں یا ایون صحافت ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا ادارہ بحیثیت مجموعی جو ہے نا وہ اس رخ پہ چلا گیا ہے. اس کو کیپ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایسے لا کے جو لوگ بٹھائے جاتے ہیں جن کے بارے میں لوگ حسن ظن کا شکار ہوتے ہیں کہ یار یہ تو دنیا میں ہمیشہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ لیڈر نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا ہو. یہ تاریخ ہے، یہ ہمارے دور کا یہ ایک یعنی دجل ہے کہ لیڈر دھوکے باز ہوتا ہے. ابھی یہ اویئرنیس نہیں آئی ہے کہ لیڈر بھی دھوکہ دیتا ہے، راہبر بھی راہزن ہو سکتا ہاں راہبر بھی راہزن ہو سکتا ہے، باڑ بھی کھیت کو کھا سکتی ہے. ابھی یہ اویئرنیس نہیں آئی ہے، لہذا لوگ اپنے لیڈر کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہوتے ہیں، اور اس حسن ظن کی وجہ سے یہ ساری مینوپولیشن ہو جاتی ہے. تو اسی سے تو بچنے کے لیے خبریں نہیں عام کی جا رہی. جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو عوام کی مطلب صرف عوام نہیں ہوتی، اداروں کے اندر بھی تو عوام ہوتی ہے نا. یہ ادارے آسمان سے تو نہیں اترے ہوتے، اسی عوام سے نکل کے بنے ہوتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ اداروں کے اندر بھی آتا ہے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی خیر نہیں ہے، بالکل یہ قوم مرنے کے قابل ہو گئی ہے، اس کے اندر کوئی خیر کا ایلیمنٹ نہیں ہے. باقی سارے مسلمان دنیا کے مقابلے میں یہاں خیر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. ایک بات یہ ایک تاریخ ہے ہماری 400 سال کی، جس کے اندر ہمیں قدرت کے بھی اشارے ملتے ہیں، کبھی اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ یہاں سے وہ خیر نکلے گا جو ساری دنیا میں پھیلے گا. یہ جو ساری ابھی جو کھلبلی مچی ہے، اور ابھی یہ بہت جسے ہم نے کہا آگ و خون کا دریا ہے جو عبور کر کے جانا ہے، اور آگے وہ پھر ایک امید کی کرن والا دور بھی آنا ہے. کھول کے آنکھ میری آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. تو اس کے اعتبار سے بھی یہ بات جانیں کہ اس کے لیے چینج آف رجیم بہت ضروری ہے. اس سے پہلے جو ہم نے چینج آف رجیم دیکھی ہے وہ مینوپلیٹڈ ہے، وہ کنٹرولڈ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ حکمران کی ساحری ہے، خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم اگر، پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمران کی ساحری. یہ حکمران کی ساحری ہے. اب جینین لیڈرشپ چینج کا دور آنے والا ہے جس میں آپ کی یہ سارے رجیم نے بھاگنا ہے، اسی لیے ان کے پیسے پہلے ہی سے باہر رکھے ہوئے ہیں. اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو یہ سارا اکھاڑ بچھاڑ ہوگی نا، کوئی تو آنسلاٹ آئے گی نا جس میں ان کو اپنا مستقبل یہاں پہ تاریک نظر آئے گا، تو وہ کہیں ادھر ادھر دوڑیں لگائیں گے. اب اس کے بعد سروائیول کا جب مسئلہ آئے گا، اجتماعیت کو سروائیول، تو ایک نئی لیڈرشپ عوام سے جینین نیچرل لیڈرشپ جو ہے نا وہ ایمرج کر کے سامنے آئے گی، اور یہ میدان جنگ میں سامنے آئے گی، یہ ڈرائنگ روم میں نہیں آئے گی. اور میدان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو موت کے لالے پڑے ہوئے، کشمکش کا دور ہے، یہ جینین لیڈرشپ ہوتی ہے. یہ طالوت ہوتا ہے، اور اس کے پاس مال کی وسعت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس علم اور جسم ہوتا ہے، اور خلوص اور اخلاص ہوتا ہے. یہ عین میدان جنگ میں یہ لیڈرشپ آتی ہے. داؤد علیہ السلام اچانک آ کے وہ ایک ڈیسائسو انہوں نے وہ کام کرے، ہاں جی اچانک آئے ہیں، وہ اس لشکر کا حصہ بھی نہیں تھے. تو یہ میرے اگر آپ قدرت کے گریٹر پلان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ جو برہمن کی سوچ ہے یہ بہت اقلیت ہے، محدود ہے، یہ آہستہ آہستہ میلٹ ڈاؤن ہوگی. آپ کے پاس جو توحید کا نظریہ ہے یہ بہت ایک مضبوط نظریہ ہے، بہت مستحکم نظریہ ہے، یہ پورے ہندوستان کو متحد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے پوٹینشیل ہے، لیکن اس کے پاس اس کو عملی صورت دینے کے لیے ابھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے. یہ اسی پروسیس کے نتیجے میں بنے گا ایک نئی، یعنی یہ وہ جیسے 40 سالہ دور تھا نا بنی اسرائیل کا، تو جس میں بالکل زمین پہ لگا کے پھر خاک کے اندر سے ایک نیا شرارہ جو ہے نا اس کو ایک آتش جوالہ بنایا جاتا ہے، کریں گے اہل نظر نئی بستی آباد ہوگی. اب ہم اس نئی بستی آباد کرنے کی یہ پروسیس ہے اصل میں، اور ظاہر ہے اس میں پھر کیا ہے کہ
تخریب جنوں کے پردے میں تعمیر گلستہ ہوتے ہیں، تو یہ ایک دم تو نہیں ہوگا نا، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو کڑوے گھونٹ، اور ظاہر ہے جو ایک ورلڈ لیول کی لیڈرشپ بھی پیدا ہوتی ہے نا، وہ مارے کھائے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی. جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو یہ اصل میں دور جو ہے نا جگر خوں ہونے کا دور ہے. اس میں اب امید کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں وہ مراحل آئیں گے، ما وعدنا اللہ و رسولہ الا غرورا، جیسے غزوہ احزاب ہو گیا، یہ اب مراحل آئیں گے. ان مراحل میں جو تھڑ دلے ہوں گے، جو کمزور ہوں گے، جو 2 نمبر ہوں گے، جو وہ کردار کے پختہ نہیں ہوں گے، یہ پرجنگ کا دور ہے اصل میں نا. کچھ مریں گے، کچھ باہر جائیں گے، کچھ کیا ہوگا. تو خطہ یہی ہے سر. اس میں یعنی ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے موقع ہوگا کہ وہ باہر نکل جائیں اور لوگ نکلنے کی کوشش بھی کریں گے. سیانے تو ابھی سے ہی وہ مطلب وہ اور تو اور پچھلے دنوں کسی کا ایک ویلاگ بھی تھا، میں نے کہا یار یہ ملک چھوڑو بھاگو، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ بات اب باقاعدہ آ گئی. تو لیکن پیچھے کون رہے گا؟ جس کو اس علاقے سے وہ امید وابستہ ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. اور یہ جو سارا بنا ہے بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے. جو اس امید پہ یہاں پہ وہ ہوگا وہ یہاں ٹکے گا. یہی پھر قائم، باقی وہ بچے گا جس کو وہ کہا نا کہ اس دور میں سب مر جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو یہ اصل میں قدرت کے اپنے کھیل ہوتے ہیں، بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہیں، اور اس کو ہم اپنے اس چھوٹی وہ جو ہے نا ویژن اس میں نہیں ہمارے سماتا، اس لیے ہم ذرا اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں ذرا تھوڑا. تو بہرحال ہماری زندگی جو بھی ہے مشن پہ ہونی چاہیے، سیدھے راستے پہ ہونی چاہیے. اس میں جس مرحلے پہ بھی ہماری جان چلی جاتی ہے تو جانی تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. گھر میں بھی جائے گی، میدان عمل میں بھی جائے گی، جانی تو ہے ہی. تو وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جی کے جو جمع کر لو گے اس سے وہ بہتر ہے آپ کو سیدھے راستے پہ موت آ جائے. تو بندہ مومن کی سوچ تو یوں ہونی چاہیے. تو امیدیں بھی بہت ہیں، اس پہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. امید والی بات پہ بھی کریں گے، ضرورت ہے اس پر بھی بات کرنے کی. اور تاکہ ہر سطح پہ بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مفادات سے بلند رکھ کر سوچیں، تو جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے کے اصول پر وہ پھر ادھر ٹک کے کام کریں. بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ مغرب میں، یورپ میں یہ ابھی ایک آپ کو پناہ گاہ نظر آ رہی ہے، وہاں پہ بھی ایک بی جے پی طرز کی مومنٹ پوری شدت کے ساتھ موجود ہے. اور جانسن کا اپنے حوالہ، بورس جانسن کا اپنے حوالہ دیا. ٹرمپ کیا چیز تھی جو تو ابھی عارضی، جیسے ایک دفعہ بی جے پی کے بعد کانگریس واپس آ گئی تھی، یہ امریکہ میں ایک عارضی سیٹ اپ آیا ہے بائیڈن کا، جو وہاں پر جو اس وقت جو ڈائنمکس ہیں اس میں واپس یا تو ٹرمپ خود آئے گا یا کوئی اور وہاں پہ جو ہے نا وہ بال ٹھاکرے آئے گا. اس میں بھی حیرت کی بات ہے کہ بائیڈن نے آ کے بی جے پی گورنمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ٹائز، وہ تو مالی مفاد، وہ تو ساری اوور آل ان کا وہ جو گریٹ اسکیم ہوتی ہے اس میں تو سب کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے وہاں پہ بھی جو وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے اس نے مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ بہت برا کرنا ہے. اور اس کی یعنی وہ حدیث میں بھی ہے، ایک وقت آئے گا عرب یورپ میں قتل ہو جائیں گے، روم میں عرب قتل، یہ نہیں کہا مسلمان، یعنی آپ الفاظ کا اندازہ لگائیں نا، عرب قتل کر دیے جائیں گے. تو اب وہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون عیسائی ہے، کون مسلمان ہے، کون یہودی ہے. عرب ہے، مطلب وہ سیمیٹک ہے، وہ چونکہ وائٹ نہیں ہے لہٰذا ان کے خلاف وہ نفرت وہاں پہ موجود ہے. نیوزی لینڈ میں یہی واقعہ ہوا تھا. تو وہاں پہ بھی ان کے لیے خیر نہیں ہے جو بھاگ کے جا رہے ہیں، آخر میں تو یہی ہونا ہے. اور یہودیوں کو بھی وہاں سے نکلنا پڑے گا. جے نا بکم لفیفہ، لپیٹ کے ہم آپ کو واپس لائیں گے، تو وہاں رہنا مشکل ہوگا تو واپس فلسطین میں آئیں گے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پوٹینشیل بھی ہے، ہمارے جذبہ بھی ہے، سب کچھ ہے. لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. تو وہ اب اس چینج کے پروسیس میں ہم پڑ چکے ہوئے ہیں. نیچرل چینج بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ اگر ایک پلان کے تحت چینج کر لیتے ہیں تو وہ بہت سہولت سے ہو جاتی ہے، ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. علاج بالغذا ہوتا ہے وہ، نہیں تو پھر سرجری ہوتی ہے. اور قدرت کی سرجری بہت ظالمانہ ہوتی ہے. اللہ کے لیے تو یہ کوئی نہیں کتنے مر گئے کتنے جی گئے،
خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے کیا ہے سحر پیدا، تو وہ اس پروسیس میں ہم آ گئے. سر جو امید کی آپ نے بات کی، آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سر آپ ہی بات کرتے ہیں کہ خضر نے وہ جو دیوار سیدھی کی، جو بچوں کا جو خزانہ زمین دیوار کے نیچے موجود تھا. سر اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں اور طول و عرض میں پاکستان کے تھوڑا سا ٹریول کریں تو اتنا پوٹینشیل نظر آتا ہے. ایک تو سر جیسے بتایا کہ آئیڈیولوجیکل اساس ہماری اتنی رچ ہے کہ شاید اس کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے. دوسری طرف سر ہم اگر اپنا ملٹری پوٹینشیل دیکھیں، ساری مسائل، ساری کمزوریوں، ساری بے روی کے باوجود بھی تو اس پوٹینشیل کو تو نہیں ڈینائی کیا جا سکتا جو اللہ کی طرف سے پاکستان کو ملا. لیکن سر اس سے زیادہ یہ کہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو جس طرح ابھی یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے، جس طرح وہ اکانومی کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے، جتنا معدنی وسائل دیے ہیں، جتنے آپ کے پاس نیچرل ریسورس، ایگریکلچر، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو سر یہ جو واقعی یہ جو ایک مایوسی کا ایک پورا ایک ماحول بنایا ہوا ہے نا، اصل میں تو یہ جھاگ نظر آتی ہے. حقیقتاً جو پوٹینشیل ہے وہ بہت برائٹ ہے. بات یہ ہے کہ عوام کو اس سطح کے اوپر یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اس لیڈرشپ کرانے کی ضرورت ہے، بلکہ کرانے کی ضرورت ہے کہ اس لیڈرشپ کے فقدان یا ان کے کرتوتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈی مورلائز نہ کریں. یہ ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ڈیسٹینیشن بہت برائٹ ہے اور اسی میں شاید خیر بھی. تو کام آج ہم نے وقت تو بہت زیادہ لے لیا. یہ جو ڈسکشن ہم نے شروع کیا اس کی اہمیت بہت اہم ہے، بہت زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو کیوں نہ پھر ہم اگلی اپنی جو نشست ہے وہ اسی موضوع پر رکھ لیں.